بہت کچھ ہے ان کتابوں میں. سن لیں, میری بوڑھی جنوبی ماں وفات پا چکی ہے. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا, مشکل سے ہی ہوتا تھا, اور ہمارے پاس چتکبرے مٹر اور مکی کی روٹی ہوتی تھی. اور میں نہیں جانتا کہ آپ کو ان سے واقفیت ہے یا نہیں. والدہ کے پاس سال بھر گھی نہیں ہوتا تھا, سالوں سال ہم گوشت نہیں کھا سکتے تھے, ہمارے پاس نہیں تھا گوشت. ہم کسائی کے پاس چلے جاتے اور کسائی ہمیں کھال دے دیتا اور ہم کھال کو ابالتے, اور ہمیں ایک پرانا سا بہت بڑا دیچکا لینا ہوتا تھا اور ہم اس میں گوشت کی کھال ابالتے, اس میں سے چکنائی حاصل کرنے کے لیے اسے گرم کرتے تھے اور اسے کھانے میں ڈالتے تھے. یہ حال ہے اس پیارے نبی کا. اور آج میسج کے اندر جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے مہنگی گاڑیاں, سنیں اپنے بھائی کا بیان, سب سے اونچے پلازے ان کے, گندی حرکتیں سب سے زیادہ ان کی, مال و دولت سب سے زیادہ ان کی, اور ایسے نبی کو فالو کر رہے ہیں جن کے پاس سالوں سال گوشت کھانے کی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا. تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں کو سن کر کہ نبی ایسی کی باتیں ہم کریں جو سالوں سال گوشت نہ کھا سکے. میں اور آپ تو نبی سے کئی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں, پھر لالچ کاہے کا ہڈیوں میں آ گیا ہے, پھر کاہے کا لالچ اندر جا کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ لالچ کرو, لالچ کرو, لالچ کی خدمت کرو. کس چیز کا لالچ ہے؟ نبی کے پاس کدو کا پیالہ ہوتا تھا, میرے اور آپ کے پاس تو اچھے برانڈ کے گلاس ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کدو کا پیالہ ہوتا تھا. نبی کے پاس تو گھاس کا بیڈ ہوتا تھا, چیر کشتوں پر لی تھی. لیکن وہ نبی سمجھوتا نہیں کر کے گیا, کیونکہ اسے اپنے بوسورتھ دوست کی وہ نصیحت یاد تھی, فقط انجیل کے ساتھ کھڑا رہے, فقط انجیل کے ساتھ کھڑا رہے, تجھے انجیل کے ساتھ کھڑا ہونا. کیا اگر میں ایسے لپھنگوں سے اور الٹے سیدھے کام کرنے والوں سے ہاتھ نہ ملاؤں تو کیا میرا ریپچر نہیں ہوگا؟ 100% میرا ریپچر ہوگا. میں 110% کہتا ہوں کہ میرا ریپچر ہو کر رہے گا. کیوں؟ کیونکہ میں وہی سکھا رہا ہوں جو نبی نے سکھایا ہے. ہاں, اگر میں کچھ ہٹ کر سکھاؤں گا تو پھر میرا ریپچر خطرے میں ہے, لیکن اگر وہی سکھا رہا ہوں جو نبی نے کہا ہے تو پھر ریپچر خطرے میں نہیں ہے, نہ میرا نہ آپ کا. میں گھل خدا دیسوں نانگا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دیسوں نانگا جد کرے گا کلام. کہ اوتے اپنے بندے آنال پکلو کا نام. کہ اوتے اپنے بندے آنال پکلو کا نام تمام. گل کرے گا دوستی بات ہے صلح سلامتی دے. گل کرے گا دوستی بات ہے صلح سلامتی دے. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو آسی وی. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو آسی وی. آمین. ہن دتی وی چوبے کو گے سچائی ہوگے گی. ہن دتی وی چوبے کو گے سچائی ہوگے گی. تے او دیکھوں رے پینترے نو ایک راہ بناویں گی. تے او دیکھوں رے پینترے نو ایک راہ بناویں گی. جو چنگا ہے سو دے وے گا یہوہ بل
यकीन जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बल ना हासिल देवेगी ए साड़ी सब ज़मीन ते अपना हासिल देवेगी ए साड़ी सब ज़मीन। कादर मुतले खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने पिछले सारे वक्त में हमारी मदद की और खुदावंद जलाल के बादशाह तूने अपने बच्चों को हिकमत दनाई बख्शी जिन्होंने तेरे हजूर में अपने होंठों की कुर्बानियाँ रखी हैं। खुदावंद तूने कबूल करता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने तेरे बेटे और बेटियाँ खुदावंद तेरे हजूर में आए हैं, खुदावंद इनकी आस और उम्मीद तू ही है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो इंसानों पर भरोसा करता है मलाऊन है वो शख्स। खुदावंद हम इंसानों के भरोसे नहीं रहना चाहते, हम तो उस खुदा के भरोसे रहना चाहते हैं जो एलिया को भी पाल सकता है। वो एजेबेल के टुकड़ों पर नहीं गया बल्कि खुदावंद उसने तेरे ऊपर भरोसा किया। आज ये दुल्हन खुदावंद तेरे ऊपर भरोसा कर चुकी है। तू खुदावंद जलाल के बादशाह बंजर ज़मीन से इन्हें देगा, खुदावंद तू खुश्क नालों में से इन्हें पलाएगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा जलाल के बादशाह, बरकत दे। तेरे कलाम की तरफ देखते हैं, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों को सैर आरसूदा करे। खुदावंद हम कोई हौज़ नहीं बनाना चाहते, खुदावंद हम तुझ चश्मा से पीना चाहते हैं। अब तू दुल्हन को लेने के लिए आ रहा मेरे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद अब दुल्हन वक्त के किनारे के ऊपर खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ जलाल के बादशाह उसे तैयारी का मौका दे ताकि खुदावंद वो अपने आप को तैयार कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए मकाशफा की किताब, उसका 19वां बाब है और उसकी पहली 7 आयत मैं ब्रदर आशर से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ें। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फ़ैसले रास्त और दुरुस्त हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को ख़राब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और 2400 बुज़ुर्गों और 4 जानदारों ने गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। और तख्त में से ये आवाज़ निकली कि ए उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। मैं ब्रदर पास्टर जमील साहब ने एक बात कही अपने मैसेज में कि आप अपने मकाम को पहचानो। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे और आपके लिए कुछ जवाब भी ज़्यादा बनता है कि हम आगे आकर जवाब भी दें। अब चुप रहने का ज़माना नहीं है। हमारे भाई आए, उन्होंने यहाँ से प्रीच भी किया। अब चुप रहने का ज़माना नहीं बल्कि बोलने का ज़माना है। तो आप बोलना है। जब आप बोलोगे कुछ चीज़ें वकूዕ में आएंगी। तो मैंने शुरू में हवाला हमने पढ़ा है मकाशफा 19वां बाब और 19वें बाब की 7 आयतें जो ब्रदर आशर ने तलावत की हैं, उनमें पहली है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी भीड़ जमात को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। आमीन। तो मैंने ब्रदर के
جو جملے بول رہے تھے بڑی غور سے میں سن رہا تھا. انہوں نے بولا آپ اپنے مقام کو پہچانو. یسایہ کے اندر سرافیم کا ذکر آپ کو ملتا ہے, اور ویسے بھی جب مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا کہ اس کے حضور فرشتے قدوس 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 کہتے رہتے ہیں. اب میں آپ کے مقام کو دکھا کر تھوڑا آگے نکلنا چاہتا ہوں, اور مجھے اندازہ ہے گرمی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جس طرح پہلے سیشن میں بھائی نے, خدا کے خادم نے ایک بات کو رکھا, اسی طرح آپ دوسری بات کو بھی یہاں سے لے کر جائیں. یہ ہے سرافیم. خدا کا تخت جو ہے وہ جہاں تک مجھے پتا ہے, جو میں نے سیکھا ہوا ہے, خدا کا تخت ایسے ہے. سب سے نیچے سرافیم ہیں جن کے بارے کہتے ہیں وہ اپنے پاؤں بھی چھپا لیتے ہیں, اپنا منہ بھی چھپا لیتے ہیں, اور 2 پروں سے اڑتے ہیں. تو فرشتے خدا کی نظر میں گنہگار ہیں. نبی کے الفاظ ہیں, فرشتے خدا کی حضوری میں گنہگار ہیں. انہوں نے اس کا درجہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ 4 نمبر پر. پھر 2400 بزرگ جو بردر نے پڑھا اسی 19ویں باب کی آیتوں کے اندر, ان کا 2 نمبر پر پوائنٹ آتا نیچے سے. پھر 4 جاندار جن کو آپ حزقیل میں دیکھتے ہو, اور اگر آپ مکاشفہ 4 باب بھی پڑھو تو آپ کو 4 جانداروں کا ذکر ملے گا. اور خداوند نے چاہا تو جب ہم ایک اور جگہ آؤٹ ریچنگ کے لیے جا رہے ہیں تو خداوند کے فضل سے میں اسی مکاشفہ 4 باب کو, کیونکہ نبی نے اس کے 4 حصے رکھی ہیں پریچ, اور ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر 4 جاندار وہاں ہیں, اور اس سب سے اوپر ٹاپ کے اوپر خدا کا چیمبر ہے, اور آپ اور میں خدا کے ساتھ ہیں. تو خدا نے مجھے اور آپ کو کس قدر بلند کر دیا ہے, لیکن اس بلندی تک پہنچنے کے لیے اپنی رویا اور اپنی سوچ اور اپنے خداوند کے کلام اور اس کے مکاشفے کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ بیڈ کے اوپر سو گئے تو سوتے سوتے خدا کے تخت پہ بیٹھ گئے, نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کو ذرا توجہ سے اور غور سے سنیے گا کہ آپ کا خدا بائی پاس کر گیا سرافیم کو, خدا 24 بزرگوں کو بائی پاس کر گیا, 4 جانداروں کو جو خدا کے تخت کے گرد رہتے ہیں, ان کو خدا نے بائی پاس. میں نے آپ کو کئی بار سکھایا کہ اگر آپ نے خدا کو ملنا ہے پہلے جاندار سے ملنا پڑے گا. جاندار کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ خدا کے پاس نہیں جا سکتے. وہ وہاں پر پہرے پر ہیں اور وہ پہرا دے رہے ہیں خدا کے تخت کے سامنے, اور سارے ایسے سامنے کھڑے ہیں اور سارے دلہن کو دیکھ رہے ہیں. ایسے دلہن تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. میرا میسج ہے برا کی بیوی. برادر برینم کا یہ میسج ہے برا کی بیوی. اور یہاں بچوں نے گیت گائے, دلہن کھڑی ہے سمے کے کنارے, آ یسوع جی آ دلہن کو لینے. اب دلہن دیکھ لے کہ کیا میں دلہن ہوں, مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں ہوں. ہم ایسے نام کے میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں, ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں برا کی بیوی. برا کی بیوی کیسی ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ میسج برادر فروق انجم صاحب نے, جو اب اس دنیا سے جلال میں چلے گئے, جو کہ نبی نے کہا ہے جب بلیور جاتا ہے تو وہ جلال میں چلا جاتا ہے. آمین. اور میرا بلیو ہے, میری ایک آدھی ملاقات ان سے ہوئی, اور جتنی بھی ان سے گفتگو ہوئی, میں اتنا زیادہ گہرا تو نہیں انہیں جانتا. بہرحال وہ انہوں نے 105 یا 104 میسج جو کہ برادر ولیم میرین برینم کے تھے ترجمہ کیے, اور انہی کے ترجمہ کو لے کر آج میسج کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے چرچ جو پرانے چرچ ہیں انہی کا پڑھا ہوا ترجمہ کتابوں کی صورت میں ان کے چرچز میں پڑھا ہوا ہے. باقی پھر اور بھائی آئے, انہوں نے ترجمہ شروع کر دیا, پھر اور آئے. یہ ایک خدمت تھی جو خدا نے دی بندے کو, اور اس بندے نے اس خدمت کو کیا. اور میں جب پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ برادر برینم ایک اپنے دوست کے بارے میں اس میں بات کرتے ہیں. بہت کم کتابیں ہیں جو میں نے پہلے صفحے سے شروع کی پڑھنے کے لیے. 1-2 کتابیں ہیں میرے, کیونکہ میں کتاب کو ہمیشہ الٹی سائڈ سے پڑھتا پیچھے آتا ہوں. لیکن یہ بہت ایسا کم چانس ہے جو میں کتاب کو پہلے صفحے سے اٹھاؤں
تو جو کتاب میں نے پہلے صفحے سے پڑھنی شروع کی ہے، خداوند نے اس میں عجیب طرح سے مجھے استعمال بھی کیا اور مجھے خدا نے سکھایا بھی. آمین. تو برادر برانم کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، کہتے ہیں دوست کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں، کوڈ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے. کہتے ہیں میرا پرانا دوست جو خداوند کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے گھر چلا گیا، آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے. انہوں نے اس بھائی کا نام لیا بوسورتھ. آپ میں سے بہت جانتے ہیں، جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ایک دفعہ تھا کہ وہ یہاں میرے پاس آئے. مجھے یقین ہے وہ بہت خوش لباس انسان تھے. وہ ایک مقدس بزرگ تھے، لیکن ان میں مذاق کی حص پائی جاتی تھی. وہ ہنسی مذاق کرتے تھے دوستوں کے ساتھ. سڑی ہوئی شکل لے کر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے خوش رہنے کی ان کی عادت تھی، خوش رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایسا میرا دوست تھا، اور انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، میں رفاقت کے بارے میں بولتا رہتا تھا، اور وہ بولے برادر برانم کہ آپ جانتے ہیں کہ رفاقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بھائی بوسورتھ، میں ایسا سمجھتا ہوں. وہ بولے فیلوشپ کا مطلب ہے دو ساتھی ایک جہاز میں. یہ تقریباً درست بات ہے. یہ ایک کمرے کو آپس میں بانٹ لینا ہے. فیلوشپ کیا ہے؟ ایک کمرے کو آپس میں بانٹ لینا. سننا ذرا، قبضہ نہیں کرنا کہ اچھا والا سائیڈ، کھڑکی والی سائیڈ میں لے لاں. بانٹ لینا مطلب اگر کھڑکی 3x4 کی ہے تو اس کا آدھا حصہ مجھے اور آدھا حصہ بردر کو جانا چاہیے. بردر تو یہ کرتے ہیں فیلوشپ کی بات، کہ فیلوشپ یہ ہے کہ ایک شپ میں دو ساتھی، ایک کشتی میں دو بھائی. جدن اس کشتی چ سوراخ ہویا ادھروں پادری ساجد نوں بٹھا دو، اتنے لے پانی کٹدا رہ تے ویندا رہ تے میں لگا سون اتنے چنگی بھلی کشتی وچ. یہ فیلوشپ نہیں ہے، یہ قبضہ ہے. اور ایسے قبضے کو کبھی زندہ جان قبول نہیں کرے گا. جو آنکھیں رکھتا ہے، جو زبان رکھتا ہے، وہ بولے گا. یہ قبضہ ہے، یہ فیلوشپ نہیں ہے. فیلوشپ اسے کہتے ہیں بردر ہم دونوں بھائی ایک کشتی میں ہیں، کشتی میں سوراخ ہے، دونوں پانی مل کر نکالیں گے. مریں گے تو دونوں کٹھے مریں گے، جیئیں گے تو دونوں کٹھے جیئیں گے. پچھلے دنوں سوات میں واقعہ ہوا، پوری رات نہیں میں سو سکا. ایک بچہ ان کا، میں نے ویڈیو دیکھی، ایک بچہ میری آنکھوں کے سامنے کیسے ان کے ہاتھوں سے سرکتا رہا. باپ کے ہاتھ سے بچے سرکتے رہے. اس طرح سے واقعات جو ہوتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. اس سے پچھلے دنوں ایک پلین کا ہوا، یہ تکلیف دیتے ہیں. آپ جو بچے ہیں، کیا پاسٹر ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں یا پاسٹر جمیل چاہیں گے کہ آپ ایک خاندان کر کے چرچ سے سرکتے جائیں؟ پاسٹر کبھی نہیں چاہتا. لیکن پاسٹر کو جواب دینا ہے. پاسٹر نے ایک دن خدا کے گھر کھڑے ہونا ہے. پاسٹر کو خدا نے پوچھنا، آپ سے نہیں پوچھنا. خدا پاسٹر سے پوچھے گا آپ نے کیا سکھایا، کیا کر رہے تھے اتنے سالوں سے، 25 سال تو نے انٹر میسج کے چرچ کو چلایا، کیا کر رہے تھے تو وہاں پر؟ تو پھر خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خداوند رک جا، لاتا ہوں پرانے نوٹس لا کر بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے. ایسا نہیں خدا پوچھے گا. خدا کے حضور نبی نے کہا بڑی LCD چلے گی اسکرین اور وہ سارا کچھ بتا دے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو تکلیف پہنچاتی ہیں سیدھے روح کو بھی اور دل و دماغ کو بھی. اس لیے ضروری ہے. ہاں میں ایک اور فیلوشپ کے لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب ہم پہلی فیلوشپ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر، جو آج بھائی اعظم کے خاندان نے اور بردر انیل کے خاندان نے مل کر کلیسیا کے لیے کھانا بنایا، خدا نے برکت دے، خدا ان کی خدمت کو سراہتا ہے. یہی نمونہ ہم پہلے کلیسیا دور میں دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کوئی محتاج نہیں تھا. وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک لینڈ لارڈ تھا اور دوسرا غریب سے غریب تھا. وہاں لکھا ہوا ہے کوئی محتاج نہیں تھا. اور لینڈ لارڈ کبھی تانے نہیں مارتا تھا کسی کو، نہ وہ دکھاتا تھا نہ سکھاتا تھا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ آتے اور لا کر اپنے پراپرٹی بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے.
اور میں سمجھتا ہوں اگر آج کے رسول ہوتے تو لوگ کہتے ہیں انہاں کو نہیں جانا, ایتھے وکھرا کوئی اپنا چرچ بنا لیندے, انہاں نو نہیں دینا کچھ بھی. ایسی صورتحال بن چکی ہے. تو برادر برینم اپنے دوست ایسے کی بات کرتے ہیں جس کا نام بوسورتھ تھا, اور بوسورتھ یہ اسپیشلی میں آپ جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے آج کا میسج بہت ہی ہیلپ فل ہوگا, اس کو توجہ سے ذرا سنیے. تو برادر کہتے ہیں کہ ایک کمرے کو آپس میں بانٹ لینا, اور میں نے آپ میں سے بہتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جو برادر بوسورتھ کو جانتے ہیں. چونکہ آپ انہیں جانتے تھے تو میں پسند کروں گا کہ زمین پر ان کے آخری لمحات کے بارے کچھ بولوں. اس کا مطلب وہ دنیا سے چلے گئے تھے, تو نبی کہتے ہیں میں اپنے اس ساتھی کے بارے میں کچھ آخری لفظ بولنا چاہتا ہوں. میں انہیں کافی وقت سے جانتا تھا, اور وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہاں انجیل کی منادی کرتے اور بیماروں کے لیے دعا کرتے تھے. بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی تھی. میرا خیال ہے کہ خدا نے انہیں 85 سال تک زندہ رکھا, 85 ایئر اولڈ تھے. اور اس طرح کی کچھ بات ہے, جب وہ فوت ہوئے تب تک وہ خوش لباس بزرگ تھے. پھر جب ان کی عمر 75 برس تھی, میرا خیال ہے کہ وہ ایسے تھے, اور وہ اور میں, میرا خیال ہے کہ ہم ہوٹل میں تھے ایک جگہ پر. ہم نے رات کا کھانا کھایا اور طلوع ہوتے ہوئے چاند کو دیکھنے ہم ساحل سمندر پر چہل قدمی کرنے چلے گئے جہاں لہریں چلی آ رہی تھیں. اس وقت میری عمر قریباً 40 سال تھی برادر برینم کی, جب ان کی عمر 75 سال تھی, اور میرے کندھے کہتے ہیں جھکے ہوئے تھے. میں 40 سال کا ہو کر میرے کندھے جھک گئے تھے, اور میں کچھ اس طرح چل رہا تھا, اور تقریباً 75 سال کے وہ تھے برادر بوسورتھ, اور وہ تب بھی اس طرح سیدھے چل رہے تھے جتنا کہ وہ ہو سکتے تھے. میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی تعریف کی, اور میں نے کہا برادر بوسورتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں سوال. انہوں نے کہا جی برادر برینم آپ بات کیجئے. میں نے کہا آپ کب اپنی بہترین حالت میں تھے, کیونکہ برادر کے کندھے جھکے ہوئے تھے, اور 75 سال کے آدمی سے کہتے ہیں اگر اب آپ کے کندھے سیدھے ہیں تو آپ کی بہترین حالت کون سی تھی؟ تو برادر برینم کو پتہ جواب کیا دیتے ہیں, ابھی اسی لمحے سب سے بہترین حالت میری ابھی اسی لمحے ہیں. برادر برینم خاموش ہو گئے. جو کہتے ہیں نا مر گئے لٹے گئے, ہائے ہائے برا حال چنگا حال, مر گئے لٹے گئے, ان کی میں بات کر رہا ہوں. کلیسیا کے اندر سن لیں اس حالت کو. وہ کہتے ہیں, وہ بولے بالکل ابھی. تب مجھے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ 75 سال دا کہندا میں ہنے ٹھیک فٹ فاٹ بندہ ہاں, تو میں 40 سال دا کہہ رہے ہیں کہ میرے تے کندھے. اور انہوں نے کہا آپ بھول گئے ہیں کہ میں محض ایک بچہ ہوں جو بڑھاپے کے گھر میں رہتا ہوں. برادر بوسورتھ کے جو لفظ ہیں, کہتے ہیں میں ابھی ایک بچہ ہوں جو بڑھاپے کے گھر میں رہتا ہوں. اور وہ برادر بوسورتھ تھے. جب میں نے سنا کہ وہ خداوند کے پاس جانے والے ہیں تو انہیں دیکھنے کے لیے اس جگہ پہنچا. میں نے اپنی کار کے ٹائر تقریباً جلا دیے, اتنی سپیڈ سے پتہ کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. بڑی گاڑی بھگائی میں ان کے ہاں چلا گیا. اور جب میں اور اہلیہ وہاں پہنچے, اور ہمارا گھرانہ اور بوسورتھ کا گھرانہ آپس میں دوست تھے, اور ہم اندر چلے گئے. عمر سیدھا بزرگ ایک چھوٹے سے آرام دہ پلنگ پر پڑے تھے اور اٹھ گئے. ان کا چھوٹا سا بالوں سے محروم سر, پتلے پتلے بازو میری طرف بڑھ گئے. آنسو میرے چہرے پر بہہ نکلے. میں نے انہیں اپنے باہوں میں جکڑ لیا اور میں چلا اٹھا, میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور ان کے سوار. کیونکہ پینٹیکوسٹل تحریک میں اگر کوئی بزرگ تھا جس نے عظیم عظمت پائی تھی تو وہ برادر بوسورتھ ہی تھے. وہ یقیناً ایسے تھے, وہ ایک عظیم پھول تھے. اور آپ کو معلوم ہو کہ پہلا کام جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ تھا مجھے کوئی لطیفہ بتانا. آپ یہ سمجھتے ہیں وہ موت کے بستر پر ہیں اور خادم کو ایک مذاق سناتے ہیں. اور ایسا کر کے برادر کہتے ہیں برادر بوسورتھ کیا آپ تندرست ہونے جا رہے ہیں؟ وہ بولے نہیں برادر برینم,
میں سرے سے بیمار ہوا ہی نہیں. تو میرا پتہ لینے آیا ہے؟ میں سرے سے بیمار ہوا ہی نہیں. میں فقط اپنے گھر جا رہا ہوں. مر رہا ہوں لیکن اپنے گھر جا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہے. اور وہ اور میں حال ہی میں افریقہ کے دورے پر گئے، واپس آئے تھے. انہوں نے کہا میں اتنا عمر سیدھا ہو گیا ہوں کہ مزید زندہ نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں. میں نے کہا بردر بوسورتھ، آپ مجھے کیا کرنے کی نصیحت کریں گے؟ آپ جا تو رہے ہیں لیکن ایک اعلیٰ خادم ہوتے ہوئے، مجھے آپ عمر میں بڑے ہوتے ہوئے مجھے آپ کیا سکھائیں گے؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا انجیل کے ساتھ کھڑے رہ. کس کے ساتھ کھڑا رہے؟ کسی ایسا ایماندار شخص جو جاتے ہوئے ایک ایسے خادم کو جو کہ کلیسیائی زمانے کا پیغمبر ہے، اسے نصیحت کیا کر رہا ہے؟ تو انجیل کے ساتھ کھڑا رہ، انسانوں کے ساتھ نہیں. انسان تیرے ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ تو انسانوں کی فکر میں رہ، انجیل کے ساتھ کھڑا رہ. انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے میدان میں واپس چلا جا اور خدمت کر. بولے یہ میری نصیحت ہوگی تجھے. میں نے کہا بردر میں آپ سے ایک اور چیز دریافت کرنا چاہوں گا. بولے برانم بول. میں نے کہا آپ نے خداوند کی خدمت میں 60 سال یا اس سے زیادہ حصہ ڈالا ہے، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا وقت کب آیا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل ابھی. بالکل ابھی. یہ ہاسپٹل کی باتیں ہیں. ہاسپٹل میں بھائی ان کا پتہ لینے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ابھی. انہوں نے کہا میں مر نہیں سکتا، میں بہت سال پہلے مر گیا تھا. میں اب تو نہیں مر رہا، میں تو بہت سال پہلے مر گیا تھا. دراصل اب تو میں اپنے گھر لوٹ رہا ہوں اور مجھے اپنے گھر جانا ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو دلہن کہتے ہیں. فیلوشپ رکھنی ہے ہم نے 4 بندوں نے. کیا چاروں متفق ہو؟ نہیں ہو متفق. دونوں متفق ہو؟ نہیں ہو دونوں متفق. تو پھر یہ فراڈ کیوں؟ ابھی بھائی نے آیت بولی چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے. چھپی محبت کوئی چیز نہیں ہے، کھلی ملامت کر دو بہتر ہے. اس لیے سچ بولو کیونکہ سچ میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، سچ میں نقصان نہیں ہے. آمین. آگے بردر کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ بندہ جا رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جب آپ کے بزرگ آپ سے بچھڑیں تو کیا پوچھو گے؟ ہمیں بتا دو وہ نشتر والا گھر کس کو دینا ہے، ہمیں بتا دو وہ فلانی پیٹی میں سامان کس کو دینا ہے. یہ بلیور کا طریقہ نہیں ہے. یہاں ایک بلیور نبی کھڑا، وہ ایک ایماندار بھائی سے پوچھ رہا 60 سال تجھے خدمت میں ہو گئے، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے. کہتا سب سے پہلے تجھے نصیحت کرتا ہوں انجیل کے ساتھ کھڑا رہ. پھر کہتا ایک اور بات پوچھوں تیری زندگی میں خوشحال لمحے کون سے تھے؟ تو کہتا بالکل ابھی. آگے انہوں نے کہا میں مر نہیں سکتا، میں بہت سال پہلے مر گیا تھا. اور انہوں نے کہا بردر برانم گزرے 60 سالوں میں جس چیز سے میں نے محبت کی اور جس کی فکر کی یہ تھی میں اس کا منتظر رہا ہوں کہ وہ کسی بھی وقت دروازہ کھولے اور آ کر مجھے لے جائے. دلہن یہ ہے، دلہن اسے کہتے ہیں. دلہن تیار رہتی ہے کہ کب اس کا شوہر آئے اور اسے لے جائے. وفات پانے سے پہلے وہ 2 گھنٹوں تک سوئے رہے اور ان کی اہلیہ بیٹے اور عزیز و قارب اور ارد گرد کھڑے تھے. یہ پرسوں رات کو میرے ساتھ واقعہ ہوا. کسی نے مجھ سے پوچھا، میری بزرگہ ہے بیمار ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہتے پاجی امی کہندی ہے، میری دادی کو اماں کہتے تھے ہم، کہتی اماں آئی ہے، پا آیا ہے. میرے والد صاحب کی بات کر رہے تھے، پا آیا ہے تے انج پاجی ہوندا ہے. اب وہ لوگ ایماندار نہیں تھے، میں انہیں کیا بتاتا کہ میں تو پہلے پڑھ چکا ہوں یہ چیزیں. بردر نے اس بات کو کہا ہے، سنیے ذرا. نبی نے کہا وہ 2 گھنٹے سوئے رہے اور اس کے عزیز و قارب رشتہ دار ان کو ملنے آتے رہے اور بوڑھے آدمی اٹھ بیٹھے، فرش پر دوڑ لگائی اور اپنی والدہ جو بہت سال پہلے اس کے والد کے ساتھ جا چکی تھی کے ساتھ ہاتھ ملایا. کوئی اور بہن آئی تھی اور اپنی والدہ کو دیکھ رہے تھے اس کی باڈی میں اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں.
اور مل رہے ہیں اس کے ساتھ. وہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے یہ کہتے ہوئے یہ بردر جان ہے, جی ہاں آپ جولیٹ لیانا ہیں, میری میٹنگ میں مسیح کے پاس آئے تھے آپ. وہ اس کی میٹنگ کے وسیلے تبدیل ہوئے لوگ تھے, ہاتھ ملاتے رہے جو کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں کہ بعض اوقات جس گھڑی ہم اس زمین سے دوسری زمین میں داخل ہوتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ بعض اوقات دریا کو پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات دریا کو پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں. شاید خداوند, یہ 100% نہیں ہے, نبی نے کہا شاید خداوند ہمارے پیاروں سے کہتا ہو دریا پار جاؤ اور ان سے ملو, کیونکہ یعقوب کہتا ہے کہ ہم کسی روز اپنے لوگوں کے ساتھ جمع ہوں گے. میں بھی اس دن کے آنے کی راہ دیکھتا ہوں, اور جب میں یہاں اس زندگی کو پورا کر چکا ہوں گا یا خدا میرے ساتھ اپنا کام پورا کر چکا ہوگا اور میں دیکھوں گا کہ میں نے ہر اس قلعہ کو فتح کر لیا جو میں کر سکتا تھا, ہر رکاوٹ کو پار کر چکا ہوں, ہر پہاڑی پر چڑھ گیا ہوں. جب میں دریا پار پہنچوں گا تو میں مڑ کر پیچھے دیکھنا چاہوں گا تاکہ دیکھوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. آمین. یہ تھے بردر بوسورتھ جو نبی کو نصیحت کرتے ہیں, اور جب نصیحت کرتے ہیں تو بردر برینہم اس سے کافی کچھ پوچھ لیتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک بزرگ خادم تھے. جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا اس کتاب کا, جو کوڈ نمبر 2 سے لے کر 5, 6, 7, 8 تک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس میں صرف اور صرف بردر برینہم نے اپنے اس ایک ساتھی کی بات کی تھی. اور جب ساتھی کی بات کرتے ہیں, کوڈ نمبر 47 ہے, بردر برینہم پھر وہاں دعا کرتے ہیں اور 47 کوڈ میں کہتے ہیں, اور بلکہ 41 کوڈ پڑھوں گا, سنیے. اب آج رات کے لیے میں سوچتا ہوں کہ میں آج رات اس چھوٹی سی پیاری سی کلیسیا کے لیے کیا بولوں گا. میں نے سوچا اچھا مجھے معلوم نہیں کہ کیا کروں. مجھے فقط کوئی متن لینا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے کہ خداوند کہیں پر لفظوں کو ملائے گا اور اسے وہاں نازل کرے گا جہاں کسی کی ضرورت ہوگی, اور خدا ایسا ہی کرتا ہے. پھر لکھا ہے, اب ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں ہر ایک چرچ اپنی مقامی جماعت میں یہ اعلان کرے, اور وہ یہ کہ جب آپ اپنے پاسبان اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو مجھے بھی بھولنا نہیں, کیونکہ میں ہر روز پہلے سے کہیں زیادہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں. چند ہفتے پہلے ہی میں نے اپنی والدہ کو دفن کیا. میں ان کو اپنے بازوؤں میں لیے رہا جب خدا نے ان کا دم واپس لے لیا اور ان کی روح کو آسمان پر بلا لیا. میں نے ایک عورت کو پروکار موت کو جو روح القدس سے معمور تھی اسے اپنی منزل پر پہنچتے ہوئے دیکھا. میں نے دل میں کہا ہر ایک ماں کو ایسی ہی ہونا چاہیے. بردر برینہم کی والدہ تھی اور کہتے ہیں کہ ہر ایک ماں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. جو میں کر سکتا ہوں تاکہ لوگوں کو دکھا سکوں کہ اس کا دراصل مطلب کیا ہے. عزیزو, یہ بات میرے دل میں اتری ہوئی ہے کہ جو کچھ گہری چیز ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے بہت ہلکا لیتے ہیں, جو کچھ یہ در حقیقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا اس قدر پاک ہے کہ فرشتے بھی اس کی نگاہ میں گندے ہیں. ان کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہاں 4 نمبر کے اوپر. لیکن مجھے اور آپ کو اس نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہوا ہے. آپ ذرا جھانکیں اپنے دل کے اندر, اور میں بھی اپنے دل کے اندر جھانکوں کہ کیا میں ہوں ایسا. میسج ہم دے رہے ہیں برا کی شادی. اب برا کی شادی کی بات شروع کر کے اپنے دوست کی وفات سے لے کر اپنی ماں کی بات کر کے وہ بات برا کی بیوی پر لانا چاہتے ہیں. اور میں اور آپ شاید جانتے ہیں کہ برا کی بیوی کون ہے. جانتے ہیں؟ میں اور آپ جانتے ہیں کہ برا کی بیوی کون ہے. آمین. اس لیے برا کی بیوی کی باتیں ہوں گی اور کسی کی نہیں.
برہ کی بیوی کی باتیں. پھر بردر کہتے ہیں دعا کرتے ہیں. دیکھیے بابرکت دعا ان کے جو لفظ ان کے منہ سے نکلے. کہتے ہیں نہایت رحیم اور قدوس خدا قادر مطلق ایل شڈائی جو ابراہیم پر قادر مطلق نام سے ظاہر ہوا، تو مددگار خدا ہے، زور بخشنے والا، کمزوروں کو پالنے والا. آج ہماری طرف آئے باپ اور ہم اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کو محسوس کرتے ہیں. ہم تیرے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور انہیں تیرے عدالت کے پیتل کے حوض پر رکھتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون انہیں ہٹا لے جائے. اس قربانی میں جو ہم پیش کرتے ہیں خدا یہ بخش دے. ہم اپنی زندگیوں اور سب کچھ جو ہم میں ہے اور جو حقیر سی صلاحیت ہمیں دی گئی ہے، حقیر سی صلاحیت پریچنگ کی، حقیر سی صلاحیت طبلہ بجانے کی، حقیر سی صلاحیت گیت گانے کی، حقیر سی صلاحیت ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کرنے کی، حقیر سی صلاحیت روٹی پکانے کی، حقیر سی صلاحیت پیالے کا ٹیبل پیالے والا تیار کرنے کی. یہ حقیر سی صلاحیت خداوند جو تو نے مجھے دی ہے، یہ میں اپنے جلال کے لیے نہیں بلکہ تیرے جلال کے لیے استعمال کروں. آمین. یہ دعا ہے برادر برانم کی اور وہ دعا کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں کلیسیا میں سب سے زیادہ اکڑو کون؟ باجا بجانے والا. وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. میں فلانے سے سیکھ کے آیا ہوں. آپ بات کیا کرتے ہو؟ ایک بھائی نے میرے سے بات کی. انہوں نے کہا برادر ایک بندہ چرچ میں آیا، لوگ تالی بجا رہے ہیں، ہاللیلویا تعریف کریں گے. وہ کہتا گاتا ہاللیلویا تعریف کریں گے. کہتے میں نے اسے حقیر جان لیا. جب حقیر جانا، تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ رکشہ چلاتا ہے، لوڈر رکشہ. اور سنڈے والے دن لوگ سامان شفٹ کرتے ہیں اپنا، اور اس بندے کو کہتے ہیں 1000 کی بجائے 2000 دیں گے اپنے رکشے میں سامان لوڈ کر، اور ہمارا سامان وہاں پر شفٹ کر دیں، ہم نے مکان چینج کرنا ہے. وہ بندہ کہتا ہے آج کے دن تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آج کا دن خداوند کا ہے. تو وہ بھائی کہتے میں نے اس کی بابت جب سنا تو میں نے کہا خداوند یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ میں 2000 کی قربانی نہیں دے سکتا، پر یہ سنڈے کو 2000 کی قربانی دیتا ہے. آپ سنڈے کو جب چرچ آتے ہیں، مجھے اندازہ ہے آپ گندے پانی سے آئے ہیں، آپ گھر کو تالا لگا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو ناراض کر کے آئے ہیں، جیسے تیسے کر کے آپ آئے ہیں. آپ کی بہت بڑی قدر ہے. اور آپ جو گیت گاتے ہیں نا یہاں کھڑے ہو کر، زبور 69 میں لکھا ہے جب آپ ایک گیت گاتے ہو آپ 70 لاکھ کا بیل ذبح کر دیتے ہو. پڑھ لینا اپنے وقت میں. جب آپ ایک گیت گاتے ہو تو آپ لاکھوں کی قربانی خدا کی حضوری میں کر دیتے ہو. تو گیت گانے سے شرمایا نہ کریں، خوب گیت گایا کریں، جتنے گا سکتے ہیں گائیں. ابھی میسج کے بعد گانا چاہتے ہیں ہم پھر گا لیں گے. ہمیں کون سا کسی نے باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا میسج کے بعد گیت نہیں گا سکتے، یا میسج کے بیچ گیت نہیں گا سکتے، یا میسج کے بعد گیت نہیں گا سکتے؟ جب ہمارا جی چاہے گا. ہمارا دلہا، ایک بیوی کا جب شوہر ساتھ ہوتا ہے نا، وہ زمانے نو کچھ نہیں سمجھتی، وہ چورن سمجھتی. بس یہ چورن ہے، تلی پہ رکھ کے چاٹ جاؤ زمانے کو بس، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے. آپ کا شوہر تو آپ کے بیچ میں موجود ہے. تو دنیا آپ کے لیے کیا ہے؟ چورن چٹنی. سمجھے؟ یہ چورن چٹنی ہے. اور خداوند آپ کو برکت دے. آپ بہت بڑی قربانی کر کے خدا کے حضور میں آتے ہو. یہ میں آپ کو سراہتا ہوں اور آپ کو خدا اس کی برکت دے، اجر دے. اس لیے تھوڑا آگے نکلتے ہیں. برادر برانم نے دعا کی اور کہا ہم اپنی زندگیوں اور سب کچھ جو ہم میں ہے اور جو حقیر سی صلاحیت ہمیں دی گئی ہے کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. طبلہ بجانے والا کہے خداوند اس طبلے کو اور اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. خداوند میں حقیر کمزور نکما. پاسٹر کہے خداوند میں حقیر کمزور نکما اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. یہ صلاحیت تیری طرف سے ہے. برادر اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو سکتا. پر اگر خداوند کی مرضی ہے
تو گھنٹوں گھنٹے آپ خداوند کے کلام کو شیئر کرتے رہو۔ پھر نبی کہتے ہیں جو اس گرجا گھر میں آتا ہے، جو فیلوشپ کہلاتا ہے، کو برکت عطا کر۔ اے خدا میری دعا ہے کہ آدمی اور عورتیں جب اس جگہ کے دروازے سے اندر آئیں تو عمارت کے اندر روح القدس کی پیاری ترتیب کے سبب احساس خطا کاری کے ساتھ گر جائیں۔ کیوں کہتا نبی؟ عورتوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم خطا کاری کر رہی ہیں، ہم خطا کار ہیں، گر جائیں خداوند کے سامنے اور جھک جائیں۔ پھر نبی کہتے ہیں ایک بار پھر منت کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ اور نافرمانیاں معاف فرما، ہم کو یاد رکھنا جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ خداوند اس ہاتھ کے نیچے وہ دل تھا جو تجھ سے کسی چیز کی التجا کر رہا تھا، اور شاید صرف تو ہی ہے جو عطا کر سکتا ہے۔ آج یہاں ہو سکتا ہے کوئی خدا سے التجا کر رہا ہو، خداوند ہمارے لیے یہ کر، پر خدا میری اور آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ اب میسج کرتا ہوں شروع۔ یہ ایک گواہی تھی بردر برانم کی اور دعا تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بردر برانم کہتے ہیں، میسج کو شروع کرتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب ہے اور کوڈ نمبر 51 میں حوالہ پڑھتے ہیں، اور جب حوالہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دلہن کے لیے زمین پر کچھ رکھا ہے، رکھ دیا گیا ہے۔ سنیے، ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللیلویا۔ یہ وہی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دلہن ہوگی اور آسمانوں پر شادی کی ضیافت بھی ہوگی۔ یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جتنی کہ خدا موجود ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو دلہن بننے جا رہے ہیں وہ اس کی کلیسیا بنیں گے، اور وہ اس کے سامنے بغیر کسی دبے یا جری کے حاضر ہوں گے، اور اب انہیں زمین پر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ راشن دا توڑے دی نہیں میں گل کر رہا کہ راشن کا توڑا چرچ سے آ گیا ہے، وہ نبی بات کر رہا ہے، اسے تیاری کے لیے سامان دیا جا رہا ہے، اور یہ سامان ہے کیا؟ یہ میسیجز، خدا کا کلام، اسے تو جڑا آندا ہی نہیں سامان لیندا ہی نہیں۔ جانتے ہیں آپ، جو سامان لیتا ہی نہیں وہ کیسے تیاری پکڑ لے گا؟ اب زمین آسمان پہ نہیں ملنا۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جب بیمار ہوئیں گا ہوواں گے ویکھی جائے گی، پھر فٹافٹ پانی چ سانو واڑ لینا تسی۔ ابھی موقع ہے آپ کے پاس، آئیے سامان لیں۔ سامان پلپٹ سے ملتا ہے، اور اس پلپٹ کے سامان کو لیجئے۔ سامان مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ خود کو تیار کر لیں۔ اگر آپ دیکھیں جانیں تو یہ کہتا ہے اس نے خود کو تیار کر لیا ہے۔ آیتیں جو پڑھی ہیں لکھا ہوا ہے اس نے خود کو تیار کر لیا ہے۔ میں آج پڑھتا ہوں ایگزیکٹ تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ 7ویں آیت، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اس کا مطلب سامان اسے پہلے دیا گیا ہے۔ جس نے تیار کیا نا اپنے آپ کو، اس نے سامان پہلے لیا ہے، پھر تیار ہوئی ہے۔ اس نے ہر سنڈے آ کر کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ سنیے ذرا، لیکن یہ منحصر ہے، دیکھیں کچھ کام ہے جو آپ کو بھی کرنا ہے۔ بہت سے جو کہتے ہیں اگر خداوند میرے اندر سے بری روح کو نکال دے، شراب کی عادت نکل جائے، جوئے کی عادت نکل جائے، جھوٹ بولنا چوری کرنا چلا جائے، تو میں اس کی خدمت خداوند کی کروں گا۔ لیکن یہ آپ پر بھی منحصر ہے، آپ کو بھی کچھ کرنا ہے، آپ پر بھی منحصر ہے۔ دیکھیں کچھ کام ہیں جو آپ کو بھی کرنے ہیں۔ وہ جو غالب آئیں گے سب چیزوں کے وارث ہوں گے۔ وہ جو غالب آئیں، آپ کے اندر ایسا کرنے کی طاقت موجود ہے، لیکن اس کو گرا ڈالنے کے لیے آپ کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بھائی نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ خود ہی نہ کٹوانا چاہے تو کون اس سے کٹوا سکتا ہے؟
اگر ایک بہن آئے دن بال کاٹتی ہے، اگر وہ خود ہی لمبے بال نہ رکھنا چاہے تو کون اسے زبردستی کہہ سکتا ہے کہ تو لمبے بال رکھ؟ آپ پر بھی منحصر ہے. نبی کہتا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ خود بھی سامان پکڑو اور تیاری کرو. نبی کہتا سمجھ لیجئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا ہمیں کسی تنگ پائپ میں دھکیل دیتا اور اس کے دوسرے سرے سے کھینچ لیتا اور پھر کہتا مبارک ہو وہ جو غالب آتا ہے. آپ کو پائپ میں گزارے اور دوسری سائڈ سے کہے آجا 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 میرے بیٹے میری بیٹی آجا 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 بس تو پاک ہوگی. نہیں، آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کو کھڑے ہو کر گواہی دینی ہے، آپ کو اس زمین پر چلنا ہے اور کچھ ڈیوٹی لینی ہے اپنے اوپر. اور ڈیوٹی آپ کیسے لیں گی؟ سنیے ذرا. بلکہ آپ کو اپنے لیے خود فیصلے کرنے ہیں. پادری نہیں، پادری تو اپنے لیے کرتا ہے. آپ اپنے لیے فیصلے کریں اور یہ فیصلے آپ ہی نے کرنے ہیں اور آپ کو فیصلے کر لینے چاہیے. سمجھے؟ مجھے خود اپنے فیصلے کرنے ہیں. ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے ایمان اور خدا کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں. ابراہیم کے ساتھ ایک بچے کا وعدہ کیا گیا، لیکن تمام نشیب و فراز اور تمام آزمائشیں جو اس کے ساتھ پیش آئیں اسے ان کے باوجود اپنے ایمان کو قائم رکھنا تھا، لیکن اس نے وعدہ کے کلام کو تھامے رکھا. بنی اسرائیل کے ساتھ ایک سرزمین کا وعدہ کیا گیا، انہیں زمین کے ایک ایک انچ کے لیے لڑنا پڑا. جہاں کہیں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. خدا نے یشوع سے ایسا کہا تھا. یہ سب وہاں پر تھا، زمین موجود تھی، خدا نے وہ ان کو دی تھی، لیکن انہیں ان کے لیے لڑنا ضرور تھا. یہ تخت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو وہاں پر جانا ہے تو لڑے کون؟ آپ نے لڑنا ہے. کوئی بھائی باہر سے نہیں لڑ سکتا میرے لیے. میرا تو بیٹا پادری ہے، میرا تو فلانا پادری ہے، تو وہ آپ کے لیے نہیں لڑ سکتا. آپ نے خود اپنی لڑائی لڑنی ہے. اپنے بچیوں نے کیا گایا؟ دلہن نے خود اپنی لڑائی لڑی ہے. کیا آپ لڑ رہے ہو؟ نہیں لڑ رہے تو دیکھ لو بیوی لڑائی لڑتی ہے اپنی. سنیے، اب میں شادیوں کے بارے سوچنا پسند کروں گا. مجھے چند لوگوں کی شادی انجام دینے کا موقع ملا کیونکہ برا کی بیوی کے اوپر انہوں نے بولنا ہے، اور برا کی بیوی کے اوپر جب بولتے تو کہتے ہیں میں شادیوں کے اوپر تھوڑا بولنا چاہتا ہوں. اور شادیوں کے اوپر بول کر کہتے ہیں میں سوچتا ہوں جب میں ایک نوجوان آدمی اور ایک نوجوان عورت کو مذبح کے پاس لاتا ہوں. کہاں لاتا ہوں؟ کہ شادی حال میں، مذبح کے پاس. نکاح یہاں ہوتا ہے، نکاح ادھر ہونا چاہیے، منگنی ادھر ہونی چاہیے. یہ میرے اور آپ کے زمانے کے نبی نے کہا ہے. کہاں لاتا ہوں؟ مذبح کے پاس. مذبح میں ہے کیا؟ سنیے ذرا. جب میں ایک نوجوان آدمی اور ایک نوجوان عورت کو مذبح کے پاس لاتا ہوں اور انہیں چرچ میں سے گزر کر آتے دیکھتا ہوں، اور لڑکی اپنے خوبصورت جوڑے میں اور چہرے پر ڈالے حجاب میں بہت حسین لگتی ہے، اور دلہا اسی طرح خوبصورت لباس میں ملبوس جوان اور پرجوش دکھائی دیتا ہے، جو پرجوش ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے بہترین حصے میں ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آتے ہیں اور شادی کی قسم کھاتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ بڑی پیاری بات ہے. پیاری باتیں کہنا چاہتا ہے. شادی جب ہوتی ہے تو دولہا دلہن جب آتے ہیں تو برادر برینم کہتے ہیں کہ میں ان کو جب اس طرح سے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کوئی اور شادی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور کون سی برادر برینم؟ آپ کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دراصل میری اور آپ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. آمین. اب ذرا دیکھیے، سنیے. جب وہ اپنی زندگی کے بہترین حصے میں ہوتے ہیں، چلتے ہوئے آتے ہیں اور شادی کی قسم کھاتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ بڑی پیاری بات ہے. یہاں ایک مقدس چیز ہے، کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ کسی روز ایک عظیم شادی ہوگی. کسی روز ایک عظیم شادی، جب مسیح کی دلہن جلال کی راہداریوں سے چلتی ہوئی آئے گی. وہ راہداریاں کون سی ہیں؟ سرافیم، 24 بزرگ،
4 جاندار ان میں سے ہوتے ہوئے جب گزرے گی اور اپنے تخت پر پہنچے گی، نبی کہتے ہیں یہ وہ جلال کی راداریاں ہیں جن سے دلہن، مسیح کی دلہن اوپر چل کر آئے گی۔ پریز گاڈ۔ آئیے ذرا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ دلہا نے ہر چیز تیار کر رکھی ہے، وہاں ایک شادی اور ایک ضیافت ہوگی۔ ہمارے لیے یہ سوچنا کس قدر دل پسند ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے میز پر بیٹھے ہوں، ایک دلہن اور ایک دولہا ٹیبل پر بیٹھے ہوں، اور جب ٹیبل پر بیٹھے ہوں اور ان کے لیے یہ کتنے حسین لمحات ہیں، اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے اور آنسو ہمارے گالوں پر سے بہہ رہے ہوں گے، اور یہ سوچنا کہ وہ آئے گا، ہماری آنکھوں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور کہے گا مت رو، اب یہ سب تمام ہو چکا، خداوند کی اس خوشی میں شامل ہو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ او میرے بھائیو، اس سے ہم ایک دوسرے سے اور زیادہ محبت کرنے پر مائل ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں یہی معاملہ آج کلیسیا یعنی دلہن کا ہے، یہی معاملہ آج دلہن کا ہے جو تمام کلیسیاؤں پر مشتمل ہوگی۔ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہ چرچ کی عمارت نہیں، نہ ہی کوئی تنظیم ہے، بلکہ یہ کلیسیا میں موجود افراد ہیں جو دلہن بناتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ یہ میں اور آپ مل کر مسیح کی دلہن بناتے ہیں۔ پھر برادر برینہم کہتے ہیں کوڈ نمبر 82، یہاں پہلی چیز ہے، اب شادی ایک اعتبار سے ایک تشبیہ ہے۔ یہاں زمینی شادی آسمانی شادی کا ایک نمونہ ہے۔ زمین پر جب شادی ہوتی ہے نا تو یہ آسمانی شادی کا نمونہ ہے، کیسے دولہا دلہن باہوں میں باہیں ڈال کر نکلتے ہیں، جاتے ہیں۔ نبی کہتا ہے یہ آسمان کی شادی کی ایک تشبیہ ہے۔ اور کیا تشبیہ ہے؟ یہاں پہلی چیز شادی میں اس پر ایک فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ نوجوان عورت کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ اس نوجوان آدمی کو قبول کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ شادی کب ہو، شادی کس سے کرنی ہے، یہ لڑکی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اور لڑکی فیصلہ لے، ایسے فیصلے نہیں موسما وطن فیصلے بدلتے رہن، آج اس کے ساتھ ہاں میں تو تمہاری ہوں، پھر آگے ہاں میں تو پھر تمہاری ہوں، لڑکا بھی کہے ہاں میں تو تمہارا ہی ہوں، پھر آگے کسی کو اور کو میں تو تمہارا ہوں۔ یہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جس کے ساتھ آپ نے عہد کر لیا، فیصلہ آپ کا ہے۔ نبی کہتا پہلی چیز شادی میں فیصلہ لینا۔ نوجوان عورت کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ اس نوجوان آدمی کو قبول کرنا چاہتی ہے، اور نوجوان آدمی کیا اس نوجوان عورت کو لینا چاہتا ہے۔ یہاں فیصلہ کیا جانا لازمی ہوتا ہے، بچکار کوئی گل نہیں ہے کہ چلو ویکھاں گے، جنی دیر کلاس چلن دے انہی دیر تے چلائی رکھیے، جتنی دیر چرچ چلتے انہی دیر تے چلو صحیح، ایسا نہیں ہے۔ نبی کہتا ہے یہ شادی آسمان کی شادی کی تشبیہ ہے، اس لیے فیصلہ لینا ہے۔ فیصلہ سناؤ اگلے کو، اگلے سے بات کرو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں فیصلہ نمبر 1، آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کی فیصلہ کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں فیصلہ کیا جانا لازمی ہوتا ہے، اور آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے وہ دنیا کی واحد عورت ہونی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، واحد۔ بس بات سمجھ میں آ رہی ہے مردو؟ ہر کسی کے ساتھ نہیں غزل گا سکتے، ہم غزلیں گائیں گے نہیں، یہ واحد عورت ہونی چاہیے جس کے ساتھ آپ فیصلہ کرو کہ آپ اس کے ساتھ شادی کرو گے۔ ہاں جی آگے، وہ دنیا کی واحد عورت ہونی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک بہن نے مجھ سے کہا بھائی عورتوں کے لیے تو ہے تے بندیاں واسطے، تا سن لو بہنوں بندیاں واسطے بھی۔ ہاں جی، آدمی کو واحد آدمی ہونا چاہیے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور آدمی کو واحد آدمی ہونا چاہیے،
اگر ایسا نہ ہو تو آپ پھر غلط فیصلہ لیتے ہیں۔ مسیح نے اور مسیح کے لیے فیصلہ کرنا بھی اسی طرح سے ہے۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا ذہن بنانا کہ آیا آپ خدا کی خدمت کرنے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اب وہ اس بات کو اٹھا کر چرچ پر لا رہے ہیں، سمجھیے گا۔ پادری کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اب پادری اگر چاہتا ہے کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اسے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ خدمت کس کی کرے گا، خدا کی، آگے نبی نے کہا، یا پیسے کی۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ خدا کی خدمت کرے گا یا پیسے کی۔ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ شادی کا جب فیصلہ لینا ہوتا ہے تب بھی یہی معاملہ ہے، اور خدا کی خدمت کے اندر بھی جب کوئی پاسٹر آتا ہے، مبشر آتا ہے، ڈیکن آتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خدمت کیا کرنا چاہتا ہے۔ سنیے ذرا، مسیح کے لیے فیصلہ کرنا بھی اسی طرح سے ہے۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا ذہن بنانا کہ آیا آپ خدا کی خدمت کرنے جا رہے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنے جا رہے ہیں، یا آپ ایسا نہیں کرنے جا رہے۔ کیا آپ دنیا کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ مسیح کی خدمت کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا فیصلہ بنا لیتے ہیں کہ آپ خدا کی خدمت کرنے جا رہے ہیں یا دولت کی، تو پھر آپ اپنے انتخاب کو لیتے ہیں، لیکن فیصلہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ فیصلہ کیے بغیر نہیں ہوتا، ورنہ خدا بیچ میں آ کر ان ساری چیزوں کو صاف کر دیتا ہے، کسی نہ کسی دن سامنے کر دیتا سارے لوگوں کو، پھر چھپاتے پھرو، کیونکہ آپ نے یہ معاملات کر رکھے ہیں۔ جب یہ معاملات ہوتے ہیں پھر آپ ان چیزوں کو دباتے ہو، چھپاتے ہو، پھر نہیں چھپ سکتی۔ لاکھ کتابوں کو سیدھا کرو، الٹا کرو، پٹھا کرو، سیدھا کرو، لوگوں کے سامنے یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں کہ آپ کیسے کیسے کام کر رہے ہو۔ اس لیے سنیے، اور پھر جب آپ فیصلہ کر چکتے ہیں تو دوسرا کام منگنی۔ نمبر 1 لڑکی کو فیصلہ لینا ہے، لڑکے کو فیصلہ لینا ہے۔ نمبر 2 منگنی۔ اور جب آپ کی نسبت ٹھہرائی جاتی ہے جس کو آپ مذبح پر پاتے ہیں، کہاں؟ ادھر چرچ میں۔ یہی نہیں پادری کو مجبور کر کے بلاؤ گھر، یہاں ادھر بلاؤ، ادھر آؤ، جس کے ساتھ منگنی ہو رہی ہے اس کو یہاں کھڑا کرو، وہ آپ کے ساتھ فیصلہ لے، عہد کرے۔ نمبر 1 شادی میں کیا ہے؟ فیصلہ۔ نمبر 2 منگنی۔ جس کو آپ مذبح پر لاتے ہو، اس سے پیشتر کہ آپ کو منگنی کرنا ہوتی ہے، اور اس طرح مسیح کی کلیسیا کے ساتھ بھی ہے۔ مسیح کے ساتھ نسبت ایک وعدہ، ایک منگنی، ایک محبت کا تعلق قائم کرتا ہے۔ اور پھر اگلی چیز ہوتی ہے آپس میں وعدے کرنا۔ وعدے کر دینا، جدو جانو ساڈی شادی ہوئے گی نا تو اسی تانوں سالٹن پیپر چو کھانا کھواواں گے، کیونکہ میں اتنے مینیجر لگیا ہوا، تو پوری زندگی میں اتنے کھانا نہ کھلایا ہوئے۔ ہاں، تو وعدے بھی بھائیو سوچ سمجھ کر کرنے ہیں۔ آپ وعدے کر رہے ہو کس کے ساتھ؟ اپنی دلہن کے ساتھ۔ آمین۔ آئیے سنیے ذرا، توجہ کریے۔ اگلی چیز ہوتی ہے آپس میں وعدے کرنا۔ یہاں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، ایک دوسرے سے وعدے کرنا ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کی میرے پاس بات آئی، چلتے چلتے یاد آ گئی، کہتے بردر اسی دونے جی کتے باہر جانا چاہتے پھرن واسطے، جدوں دی ساڈی شادی ہوگی نا کتے نہیں گئے۔ میں کہا بردر جائیے، آپ جائیں، اپنی بیوی کو لے کر جائیں، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، پھر ٹر کے آئیں، سیر سپاٹا کر کے آئیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اگلی چیز آپس میں وعدے کرنے۔ یہاں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں، پیاری اگر تم مجھ سے شادی کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ وفادار اور خالص رہوں گا، میں کسی اور عورت کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، یا میں کسی اور مرد کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، اور میں ایک بیوی کی حیثیت سے یہ سب کچھ اپنا فرض سمجھ کر کروں گی۔ ہمارے بچے ہوں گے تو میں ایک ماں کی حیثیت سے سب کام فرض سمجھ کر کروں گی۔ میں گھر کی دیکھ بھال کروں گی،
یہ سب وعدے کرنا لازمی ہوتا ہے، یا ایک درست قسم کی شادی میں کیے جانے چاہیے. جو درست قسم کی شادی ہوتی ہے نا، اس میں اسی طرح کے نبی کہتے وعدے ہوتے ہیں. آمین. اس وقت بھی یہی چیز ہوتی ہے. جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں، آپ چرچ آتے ہیں نا، تو مسیح کے پاس آتے ہیں، اس وقت بھی وعدے یہی ہوتے ہیں. خداوند اگر تو مجھے اپنی بادشاہی میں قبول کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ ہے آپ کا مقام، میں تجھ سے محبت کروں گا یا کروں گی، میں تیرا وفادار رہوں گا یا رہوں گی، میں دن اور رات تیری بندگی کروں گا یا کروں گی. یہ بہت بری بات ہے اگر ہم اسے بھول جائیں تو، بہت ہی بری بات ہے. فرض کر لیں اگر ایک جوڑا برباد ہوتا ہے، ایک بہن اپنے شوہر کو بھول کر ایک دوسرے مرد کے ساتھ عہد باندھتی ہے، جاتی ہے، اپنا پیار اس مرد کے ساتھ شیئر کرتی ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ بولیے. کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک مرد ایسا کرتا ہے تو اس مرد کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو بردر برانم کہتے ہیں جب آپ چرچ آتے ہو تو آپ مسیح کے پاس آتے ہو، اور پھر واپس لوٹ کر دنیا کے کیوں کام کرتے ہو؟ ابھی تو آپ نے عہد کیا ہے، خداوند میں تیری ہوں، تیرے سے پیار کرتی ہوں اور تیرے ساتھ رہوں گی. دلہن کو سامان دیا گیا ہے اور دلہن اس سامان کو لیتی ہے اور اس سے تیاری کرتی ہے. پہلا فیصلہ، دوسرا منگنی، تیسرا وعدے، اور ایک آخری کام بردر برانم کہتے ہیں جب وہ وعدے کر لیتی ہے پھر کوڈ نمبر 97 ہے، اور 97 کوڈ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سنیے. پھر ایک اور چیز ہے، جب وہ تمام قسمیں کھا چکتی ہے اور تقریب ادا ہو چکتی ہے، تو مثلا شادی سے پہلے میری بیوی کا نام بروئے تھا اور اب وہ بروئے نہیں رہی، اب وہ برینم ہے. اب وہ مزید بروئے نہیں رہی، وہ برینم ہے. اور جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ مزید دنیا کے نہیں رہتے، آپ مسیح کے ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ پھر آپ دنیا کی چیزوں کی فکر میں نہیں رہتے، وہ آپ کے لیے مردہ ہو جاتی ہیں. جو کوئی دنیا سے یا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہے، خدا کی محبت اس میں ہے ہی نہیں. پس آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مصنوعی مسیحی نہیں بن سکتے. یہاں سے میسج ہوتا شروع. مصنوعی چیزوں سے واقف ہیں آپ؟ آرٹیفیشل، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقلی. ہاں، نقلی چیزیں. دانت نقلی لگا لیے، وہ آپ کی باڈی کا حصہ نہیں ہے. میں منع نہیں کر رہا کہ آپ نہیں لگا سکتے، آپ لگاؤ، آپ کو ضرورت ہے آپ لگا سکتے ہو. آپ کی آنکھ لوگوں نے نقلی لگائی ہوئی ہے لیکن وہ باڈی کا حصہ نہیں ہے. ہے کیا؟ مصنوعی. میں اور آپ اگر باہر جا کر دنیا کی چیزوں کو پکڑتے ہیں تو پھر ہم ہیں کیا؟ آرٹیفیشل، نقلی، مصنوعی. اور مصنوعی میں کوئی جان زندگی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں ایسی فکروں میں ہو؟ لیکن آپ ایک مسیحی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک مسیح روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلے خود کو آپ کے اندر داخل نہ کرے. تب آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور آپ دو نہیں ہو رہتے، آپ ایک ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ مسیح ہم میں، اور جو کچھ خدا کا تھا وہ مسیح کے اندر آ گیا، اور جو کچھ مسیح کا تھا وہ کلیسیا کے اندر آ گیا تاکہ انجیل کا کام جاری رکھا جائے. آمین. پھر ہم مصنوعی نام سے نہیں بلکہ زندگی کے پاک روح کی حقیقت سے مسیح میں جڑ جاتے ہیں. پھر ہم اس کے جی اٹھنے کی قدرت سے دنیا کی مردہ چیزوں میں سے زندہ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے جاتے ہیں. وہاں آسمانی مقام میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم کب؟ جب مصنوعی نہیں ہوتے، دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے مر گئے اور ہم نے مسیح کو پہن لیا. اور جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تب دنیا مردہ ہو جاتی ہے. پھر ہم مزید دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا ہمارے لیے مردہ ہو جاتی ہے، یہ ہمارے لیے مردہ ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے مر گئے ہوتے ہیں. آپ ایک مختلف فرد ہوتے ہیں، مختلف شخصیت ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک نئی مخلوق ہیں. آپ نئے لوگ بن جاتے ہیں، اور جب نئے لوگ بن جاتے ہیں پھر خدا آپ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ خدا کی مخلوق ہو. پھر بردر برانم ایک اور کوڈ میں کہتے ہیں، سنیے، کیا آپ نے کبھی کلام مقدس میں پڑھا
کہ پہلا انسان جسے خدا نے بنایا دوہرا شخص تھا، یعنی وہ مرد بھی تھا اور عورت بھی تھا. وہ ایسا دوہرا شخص تھا جو مرد بھی تھا اور عورت بھی تھا. اور دیکھیے خدا اس کو اپنے نبی کے تھرو کس طرح پیش کرتا ہے. اور خدا روح ہے. آدم بھی تھا اور آدم ہوا بھی تھا، لیکن جب خدا نے پہلے انسان کو اپنی شبیہ کی مانند بنایا، اور خدا روح ہے، لیکن جب خدا نے انہیں جسم میں رکھا تو الگ الگ کر دیا. اس نے میل والے پارٹ کو الگ رکھا اور جو فیمیل کا پارٹ تھا اس کو الگ کر دیا. اس مرد کے اندر رکھا ہوا جو فیمیل کا پارٹ تھا اسے نکال کر وہ عورت بنا دیتا ہے. اب جس وقت آپ کسی عورت کو دیکھتے ہیں جو مرد کی طرح عمل ظاہر کر رہی ہو تو وہاں کوئی خرابی ہوتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، گھروں کے اندر، بازار کے اندر، میں نے یہاں تک دیکھا شاپنگ مال کے اندر، بازاروں کے اندر، ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے ہیں لوگ، عورتاں اپنے شوہر کو اس قدر ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. جو کام مرد کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ صرف عورتوں کو میں مجرم نہیں ٹھہرا رہا، جو مرد کی ذمہ داری ہے، مرد اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا وہ سارا کام عورت پر ڈال دیتا ہے. تو وہاں پر بھی برادر برانم کہتے ہیں کہ مرد ہی قصوروار ہے. اس بات کو سنیے، یہ نبی کا میسج ہے. نبی نے کہا آدم کو خدا نے آدم کے اندر ہی ہوا کو رکھا اور آدم بھی رکھا، اور ان کا نام خدا نے آدم رکھا. ہوا اور آدم دونوں ایک باڈی کے اندر تھے، ان کا نام خدا نے آدم رکھا. اب سنیے ذرا، دیکھیے، اب جس وقت آپ کسی عورت کو دیکھتے ہیں جو مرد کی طرح عمل ظاہر کر رہی ہو تو وہاں کوئی خرابی ہوتی ہے. جب آپ کسی مرد کو دیکھیں جو عورتوں کی طرح عمل ظاہر کرنا چاہ رہا ہو تو وہاں بھی کوئی خرابی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا، لڑکے عورتوں کی طرح حرکتیں کریں اور لڑکیاں مردوں کی طرح حرکتیں کریں تو ان دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے. نبی کہتا سنیے، بس آج ایسا لگتا ہے کہ تمام دنیا خرابی میں ہی ہے. مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح کے عمل دکھا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ اتنی کامل بات ہے کہ جب خدا نے مرد کو بنایا اور یہ دکھانے کے لیے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ کسی مختلف مادہ سے وہ بنے، کسی اور مٹیریل سے اس کی مادہ بنائی جائے، کسی اور مادے سے عورت بنائی جائے. خدا نے کیوں آدم ہی کا گوشت اور ہڈی لی؟ خدا نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور مادے سے، مالیکول سے، کسی اور ایسے کوئی جرثومے سے ہوا تیار کی جائے. خدا نے کیوں یہ کیا؟ عورت کو اصل تخلیق میں نہ بنایا گیا، پس وہ ایک مخلوق نہیں بلکہ وہ آدم کا ایک حصہ ہے. عورت کیا ہے؟ آدم کا حصہ ہے. یہ جدا نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی بھائی، نہ اسے جدا آپ کریں. لاکھ کوشش کریں کہ ہم ایسی حرکتیں الٹی سیدھی کر کرا کے یہ ساڑھے تو تانگ آ جائے تے کہوے کہ چل ٹھیک ہے جان چھڑ ہاتھ جوڑے تیرے. یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور سن لیں، خدا آپ کے پاس وہ ایک مخلوق نہیں بلکہ وہ آدم کا ایک حصہ ہے، وہ ثانوی پیداوار ہے. خدا آدم کے پہلو میں گیا اور دوسری مخلوق بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک مخلوق کا ایک حصہ لے کر اسے ایک اور مخلوق بنانے کے لیے. آمین. اور اس نے جو میل والا حصہ تھا اس کو لیا، جو مونس والا حصہ تھا وہ لیا، یعنی میل اور فیمیل والا. تو خدا نے آدم کی ایک عورت بنا کر جو آدم کے اندر ہی تھی اس کو الگ کر دیا. پس دونوں روح اور جسم ایک بن گئے. یہ اس کا خوبصورت نمونہ تھا جو اس نے کلوری پر کیا. آمین. یہ کیسا خوبصورت نمونہ ہے. یہ شادی کوئی چھوٹا موٹا بید نہیں ہے، یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ چل آپ بیاہ کر لیے تیری میری شادی ہو جائے گی
تو میں ایسے ہی کروں گا. تو یہ ایک خدا کے قانون کو پورا کرنا ہے. وہ خدا اپنے بیٹے سے تشبیہ دے رہا ہے. میرے بھائی یہ زمینی شادی آسمانی شادی کی تشبیہ ہے. اور کرتا کیا خدا؟ جب اس نے کلوری پر یہ نمونہ کیا، جو کچھ خدا نے کلوری پر کیا، اس نے مسیح کو لیا، اسے کلیسیا کے ساتھ منسلک کر دیا. چھدے ہوئے پہلو سے اس نے خون کو لیا جو کسی شخص کو پاک کرتا ہے، جو کلیسیا کے بدن کو مقدس کرتا ہے. اس میں زندہ خدا کے روح کو رکھتا ہے جسے اس نے صلیب پر سے مسیح میں سے لیا اور اسے فرد کے اندر رکھتا ہے. پھر وہ ایک ہوتے ہیں، وہ ایک بن جاتے ہیں. مسیح اور آپ ایک ہیں، اور آپ کو اور آپ کے شوہر کو ایک ہونا چاہیے. اگر کچھ برعکس ہے تو پھر آپ کے اور اس کے عہد و پیمان میں کچھ خرابی ہے. گیت تو گاتے ہیں، مسیح تو میری زندگی، مسیح تو میری جان ہے. گاتے نا گیت، ایسا ہے. تو اصل میں کوئی اور جان ہے. لیکن اگر مسیح ہے، میں روحانی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، اگر مسیح ہے تو مسیح ہی کے پاس جھکا جائے. پھر دوسرے لمحے جا کے اسلام میں فلانا فلانا یہ وہ لٹرم پٹرم، ایسا نہیں ہے. پھر مسیح ہے سارا کچھ. وہ بات وہ کرنا چاہ رہا ہے نبی. اور سنیے، اگر ہم کوئی اور چیز مسیح کے خلاف کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں یہ کسی اور دن کے لیے تھا. عورتیں کلیسیا کے مجمع میں نہ بولیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کسی اور کلیسیا کے لیے تھا. ابھی بھائی نے پالوس کی بات کی، جتنی مخالفت ہو سکی پالوس کی، جتنی ہو سکتی تھی مسیح کی، جتنی ہو سکتی تھی بردر برانم کی. تو وہ لوگ جو مسیح کے نہیں ہیں نا، وہ بہنیں پتہ کیا کہتی ہیں؟ یہ اللہ اے تھوڑی آئے ہون دے زمانے لی تھوڑی ہون، دیکھو عورت پائلٹ بن گئی. بھائی ہم پاگل ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں پائلٹ بن سکتی ہے. جاؤ ہر وقت ہوا میں رہو، آپ کا بھی دماغ ٹھیک رہے ٹکانے میں. جیسے آج کل کے جہازوں کا حال چل رہا ہے، آپ کو بھی خدا یاد آئے کہ نیچے بھی اترنا ہے، جاؤ پائلٹ بنو، سارا کچھ کرو. آپ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، نہ نبی نے کہا ہے، نہ کلام اس کے خلاف ہے. بات تو کر رہا ہوں کہ پالوس کی بات رکھیں ان کے سامنے کہ کلیسیا کے مجمع میں عورت خاموش رہے. نہیں، یہ تو بات کسی اور زمانے کے لیے. بپتسمہ خدا یسوع مسیح کے نام کا نہیں، یہ تو کسی اور زمانے کے لیے تھا. شاعربانی شام کی نہیں، بھائی اس وقت زمانہ اور تھا. آپ دیکھیں کتنی ترقی ہو گئی ہے، اب زمانہ اور آ گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں نبی؟ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی اور دن کے لیے تھا. اس کے ساتھ ہمارے ملاپ میں کوئی خرابی ہے. آپ بھائی ملاپ نہیں رکھ سکتے. رکھو گے ملاپ خرابی ہو جائے گی. چیزوں کو جوڑو گے پر جڑ نہیں سکیں گی، کیونکہ نبی نے کہا لوہا لوہے سے ویلڈ ہوتا ہے، لکڑی لوہے سے ویلڈ نہیں ہو سکتی. ہاں سکھانے کی غرض سے جاتے ہو، سکھاؤ انہیں. جانتے ہو آپ، ان کو حوالہ دو، اپنا بات کرو. آئیے تھوڑا جلدی کرتے ہیں. اگر آپ کہیں معجزات کے دن گزر چکے ہیں تو کوئی الہی شفا نہیں، روح القدس کا بپتسمہ نہیں، اس کا ماضی میں کہیں طلاق کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کا روح آپ کے اندر نہیں ہے. جو بہن کہتی میں پادری ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کا روح اس میں نہیں ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، خدا کا روح اس میں نہیں ہے. اور جب خدا کا روح اس میں نہیں ہوتا تو وہ کیسے خدا کے کلام کی باتیں کر دے گی؟ پھر ایک اور کوڈ آپ کے سامنے، 113 کوڈ. پھر ایک اور بات ہے کہ جب وہ یہ کر چکتی ہے، جب وہ قسمیں پوری کر لیتی ہے، شادی قبول کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کا نام لے لیتی ہے، اپنے دولہے کا نام اختیار کر لیتی ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کی ہر ایک ملکیت کی وارث بن جاتی ہے. اور آپ کا اور میرا شوہر کون ہے؟ یسوع مسیح. شفا یسوع مسیح کے ہاتھ سے آتی ہے. تو وہ جو ہاتھ ہے وہ سر میں نہیں ہے، وہ باڈی میں لگا ہوا ہے، اور سر یسوع مسیح ہے اور بدن میں اور آپ ہیں. اور خدا نے ہیلنگ منسٹری اسی کلیسیا کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور وہ کوئی بھائیوں میں ہو سکتا ہے، کوئی بہنوں میں ہو سکتا ہے. آپ کے ہاتھ رکھنے سے بیمار اچھے ہو جائیں گے، شفا پا جائیں گے لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا بدن ہے جو لوگوں کے اندر موجود ہے. پھر ایک نام لے لیتی ہے اور وارث بن جاتی ہے.
آپ کی بیوی آپ کی ہر ایک ملکیت کی وارث ہے، اور یہی چیز کلیسیا ہے۔ کبھی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، بندے دا پیسہ الگ، بوڑھی دا پیسہ الگ، بندے دا بھرا منگے تے کوئی نہیں، بوڑھی دا بھرا منگے تے بڑے پیسے۔ ہاں سارے دیکھ لیں، جن کے ساتھ بیتتی شاید وہ بول ہی پڑتے ہیں۔ اس لیے میں جانتا ہوں اپنے خاندانوں کو خدا انہیں اور بلیس کرے، برکت دے، یہ جب سے خداوند کے کلام کو سنتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چلا جائے، آمین، اور چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں۔ وہ ملکیت کی وارث بن جاتی ہے، اور یہی چیز کلیسیا ہے۔ اگر وہ جانتی ہے کہ اگر وہ اپنے اندر اس کا روح رکھتی ہے تو اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اس نے فرمایا تھا جو کام میں کرتا ہوں، یسوع مسیح کسے تبریاس دی جھیل چ، گلیل دی جھیل چ یا کسی ہور جگہ تے عبادت کرن گیا ہوئے تے جڑیاں عورتاں نال جا رہیاں سی جولری پا کے گئیاں ہون، لپسٹک لا کے گئیاں ہون، بالا خانہ تے بائبل میں کہیں ملتا ہے؟ لیکن آج چرچز میں کیوں جاتی ہیں؟ پوچھیں میں نے کہاں جا رہی؟ چرچ جا رہی ہیں، پوری رنگ و روگن کے ساتھ، پوری جولری کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ چرچ جا رہی ہیں۔ کیا کرنے؟ خدا کی عبادت کرنے۔ جو آپ کا شوہر ہے مسیح میں تو کوئی ایسی حص نہیں ہے، آپ اس کی دلہن اپنے آپ کو کہتے ہو تو کوئی گڑبڑ ہے۔ او کچھ کہندا، او کہندا لسی بنا، او کہندی نہیں چاہ بناواں گے۔ وہ کچھ کہہ رہا ہے، جو میرا دولہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور دلہن کچھ کری جا رہی ہے۔ کیا دونوں کے اندر صلح رہ سکے گی بھائی لکا؟ نہیں رہ سکے گی، ہاں نہیں رہ سکے گی صلح۔ اس لیے برادر کہتے ہیں اگر ذات کا حصہ نہیں، اس نے فرمایا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے یعنی زیادہ کام کرو گے، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔ تب یہ مسیح آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ باہم منسلک ہوتے ہیں، آپ اس کے وارث ہوتے ہیں۔ مسیح کا وارث کون ہے؟ اس کی دلہن۔ دلہن کیا کرے گی؟ مسیح کی خدمت کو لے کر آگے چلے گی۔ یہ کوئی باروں آگے خدمت نہیں کرے گا، وہ برائڈ کرے گی خدمت۔ باہر والا بھی برائڈ کا حصہ ہے اور میں اور آپ بھی برائڈ ہی کا حصہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ کسی کا انتظار کریں، ہم خود اپنی خدمت کے اپنے حصے کو، اپنے پارٹ کو سنبھالیں۔ میرا یہ والا پارٹ ہے، یہ میں نے کرنا ہے اور یہ مجھے کرنا بھی چاہیے، ضروری ہے، اس لیے مجھے یہی کرنا ہے۔ پھر نبی کہتے ہیں اگر وہ یہاں زمین پر ہوتا تو کیا کرتا ہوتا؟ وہی کام جو اس نے وہاں پر کیے تھے، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ وہ باپ کے کام سے باخبر ہوتا، وہ بیماروں کو شفا دیتا رہا، معجزے کرتا رہا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب اگر یہ عورت شادی کر لیتی ہے، تمام قسمیں بھی کھا لیتی ہے اور پھر اس مرد کا شوہر بن جاتی ہے۔ بات سنیں ذرا، یہ میں صرف بیاہ شادی کی بات نہیں کر رہا، میں چرچ کی اور کلیسیا کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسے سنیے، اسے اب اپنے ذہن میں جب میں شادی کی بات کروں تو چرچ کو لے کر رکھنا۔ کہتا ہے اگر یہ عورت بیاہ کر لیتی ہے، فیصلہ بھی لے لیتی خدا یسوع مسیح تیری رہوں گی، یہ ٹانگ ٹھیک کر دے، یہ گلٹی ٹھیک کر دے، تیری رہوں گی۔ جیسے ٹانگ ٹھیک ہوئی پھر کسی اور کی۔ لیکن سن لیں، اب کلیسیا سنیں ذرا، اگر یہ عورت بیاہ کر لیتی ہے، تمام قسمیں کھا بھی لیتی ہے اور پھر وہ اس مرد کا شوہر بن جاتی ہے اور وہ اس کی ہر چیز کی وارث ہوتی ہے وغیرہ، اور وہ بے مہار کیوں ہو جاتی ہے؟ یہاں ایسے ہی لکھا ہے جو میں نے پڑھا ہے، تو اگر اس کو میں اپنی کوشش کروں درست کرنے کی تو پھر ایسا ہوگا
کہ اگر ایک عورت ایک مرد سے شادی کرتی ہے اور وہ مرد اس کا شوہر بن جاتا ہے اور وہ عورت اس شوہر کی ساری چیزوں کی مالک بن جاتی ہے تو پھر وہ مالک بن کر بے مہار کیوں ہو جاتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ تیرا شوہر تجھ پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ بڑے بھائی خوش ہوندے نے اے گل سن کے، انہاں دی خوشی دا ٹکانا کوئی نہیں، صحیح گل ہے۔ تو جدوں جدے تے حکومت کر رہے جے وہ کہندی سرکار پیاز نہیں ہے گے، پھر الٹا کام ہوتا ہے نا۔ تو جو مالک بنا بیٹھا ہے وہ حکومت کرنا چاہتا ہے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے ان کے اخراجات بھی پورے کر۔ خدمت تو نے کرنی ہے، تو نے سارا پاکستان پھرنا ہے، تیرے پاس پرمٹ دے دیا تجھے، یہاں بھی آؤٹ ریچ کر، یہاں بھی کر، یہاں بھی چلا جا، یہاں بھی چلا جا، لیکن گھر، بیٹی کو، بیٹے کو، بیوی کو، باقی چیزوں کو کون مینج کرے گا؟ اگر آپ یہ نہیں کرتے، کھڑے ہو کر کلام کو جٹلاتے ہو، وہ چاہے بھائی سرور ہوں، برادر جوید ہوں، برادر ڈینیل ہوں، برادر آصف، کوئی بھی بھائی ہو، وہ چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، ہم کلام کو جٹلاتے ہیں، پہلے ہمیں پورے کرنا ہے، پہلے ہمیں پورے کرنا ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی ذمہ داری لینی ہے، بیوی کی ذمہ داری لینی ہے، آپ کو پاسٹر جمیل صاحب کو اپنے بچوں کی ذمہ داری پہلے لینی ہے، اس لیے تو پلپٹ پر آئیں اور پھر سکھائیں۔ آپ کرتے نہیں ہیں تو باقی کرتے رہیں، نہیں برادر، نبی کہتا ہے یہ سنیے، لیکن وہ غضبناک ہونا شروع ہو جاتی ہے عورت، اب آپ کی باری ہے، وہ بے مہار ہو جاتی ہے اور غضبناک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرے مردوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی محبت دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ تمام وعدے جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے تھے پھر وہ باہر جاتی ہے اور اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیتی ہے اور محبت اور اپنائیت دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بہت سے نام نہاد مسیحی بھی کرتے ہیں مسیحی نام نہاد۔ یہ کلیسیا کی بات ہے، آپ یسوع مسیح کے ہو، آپ اس کی دلہن ہو، کرتی کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میں یسوع مسیح کا ہوں، آپ اپنی محبت دنیا کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کھیل کود، رقص، جوا بازی، دعائیہ عبادت کی بجائے گھر میں پڑے رہنا، ٹیلی ویژن کے سامنے، تمام قسم کی دنیاوی کام جنہوں نے کلیسیا کے دل میں وہ غصے کی طرف مائل ہوگی، وہ جنگلی ہو گئی ہے، وہ دوسرے مردوں کے پیچھے چلی گئی ہے، وہ اپنی محبت نشاور کر رہی ہے۔ کون؟ چرچ، کلیسیا۔ ایک ٹیلی ویژن پروگرام آپ کو چرچ مس کرنے پر لے آتا ہے، چھوٹی سی بات آپ کو چرچ مس کروا دیتی ہے، پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دوسرے مردوں کے پیچھے چلی گئی ہے، وہ اپنی محبت نشاور کر رہی ہے، وہ اپنی یقی رکھ لے گی جو اسے کلیسیا کو دینی چاہیے، وہ اسے دنیا کے دیگر کاموں میں خرچ کرے گی، بجائے خدا کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کے جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے اور خدا کے لیے زندگی گزارنا چاہیے اور گرجا گھر آنے کی چاہت ہونی چاہیے۔ آپ اصرار نہ کریں کہ پائی فیس چرچ آ جاؤ پلیز۔ اس کے اپنے اندر اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ ملنے کی چاہت اسے ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ عورت ہوتے نا تو آپ کو پتا ہوتا پر مبارک ہو، آپ مسیح کی دلہن ہو، آپ وہ جذبہ رکھتے ہو کہ دولہے کو کس قدر ٹوٹ کر چاہا جاتا ہے، اس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ آمین۔ آئیے ذرا تھوڑا میسج کی اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ برادر برانم نے کہا یہ وہ کام ہے جو بہت سے نام نہاد مسیحی کرتے ہیں۔ سنیے جی، برادر برانم سے ایک بھائی کہتے ہیں تیری کلیسیا بڑی پکی ہے، بڑے لوگ پکے کر دیے ہیں بھائی، بات نہیں سنتے کسی اور کی۔ برادر برانم کہتا گولیاں دیتا ہوں، گولیاں
کہتے کون سی گولیاں؟ کہتا انجیلی گولیاں. پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, میں اپنے سے نہیں کہہ رہا. برادر برانم کہتے ہیں انجیلی. کبھی تو دیتا ہوں متی مرکز کی ملا کے کھاؤ, کبھی دیتا ہوں لوکا یونا کی دوپہر کو کھا لینا, کبھی کہتا ہوں پالوس کی 4 گولیاں کٹھی پھکا مارو اور کھاؤ. یہ ہل نہیں سکتی, ان کو کھلائی ہے. مجھے ایک بھائی کہتے تسی سکھایا بڑا کلیسیا نو. میں کہ میرا کام ہی یہی ہے, میں نے کون سا ڈنگ ٹپانا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی ایک تصویر تیار کر رہا ہوں, کر جاؤں, اس تصویر کو مکمل کر دوں. برادر برانم ایک تصویر کو لے کر بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ایک تصویر نمائش حال میں تالیوں کے سامنے کھڑی ہو, ایسے لوگ اس تصویر کو دیکھ کر تالیاں بجائیں, برادر برانم کہتے ہیں پہلے وہ تنقید کے مراحل میں سے گزرتی ہے. کوئی کہتا ہے اس تصویر کی ناک کے اوپر کام ہونے والا ہے, کوئی کہتا نہیں اس کے تو کان کے اوپر بھی کام ہونے والا, لٹک رہے ہیں جھولے لٹک رہے ہیں بھائی, اس کے کان کے اوپر بھی کام ہونے والا. کوئی کہتا ہے اس کے تو بالوں کے اوپر بھی تھوڑے لمبے لینتھ ہی کرو بال, عورت کے بال لمبے ہونے چاہیے, اس کے لینتھ ہی کرو. تو برادر کہتے ہیں جب تنقیدی مراحل سے گزرتی ہے تب جا کر نمائش کے حال میں لٹکتی ہے, اور پھر لوگ اس کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں اور مصور کی واہ واہ ہوتی ہے. مصور میں نہیں ہوں, خداوند یسوع مسیح ہے, لیکن اس نے میرے ہاتھ میں ایک برش دیا ہوا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں لگا دے, یہاں لگا دے, یہاں لگا دے. میں لگا دیتا ہوں. اس لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس کے نبی کا پیغام میرے اور آپ کے سامنے آ چکا ہے, اور اس پیغام نے مجھے اور آپ کو اس قدر لبریز کر رکھا ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہٹنے کو. آمین. حالت جو بھی ہو جائے بن جائے, لیکن کلام کے ساتھ محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو اور دیکھنا چاہتے ہیں. آمین. آئیے, کوڈ نمبر 123 ہے. اس نے کہا بلی آپ کی جماعت وہاں پر کس طرح قائم ہے؟ میں نے کہا بہترین. میں نے کہا ہم انہیں گولیاں دے رہے ہیں. اس نے کہا کس قسم کی گولیاں؟ میں نے کہا انجیل کی. وہ انہیں ہمیشہ آنے کے لیے تیار رکھتی ہیں, انہیں گولیاں دی جاتی ہیں یہاں سے پلپٹ سے. کبھی کبھی تو انجیکشن بھی لگ جاتا ہوتا ہے بھاری, کبھی اور پڑ جاتا ہے چیز, لیکن یہ ہمیشہ کشش پیدا کرتا ہے تاکہ کلیسیا یہاں آ سکے. پھر بردر کہتے ہیں کوڈ نمبر, میں تھوڑا جلدی کروں گا, کوڈ نمبر 126 ہے. سنیے, یہاں تک زندہ خدا کی کلیسیا جو مسیح کی کلیسیا کہلاتی ہے خدا کے ساتھ اس طرح منسلک رہے گی, وہ گناہ کے کیچڑ میں دنیا میں اس طرح لوٹتی رہے گی. جب تک وہ مسیح سے دور رہے گی وہ گناہ کے ساتھ زندگی گزارتی رہے گی. جب تک وہ خدا کے ساتھ اس طور سے منسلک نہ ہو, اس کا دل خدا کے جلال اور قدرت سے اس طرح لبریز ہو کہ اسے مسیح کے سوا کچھ نظر نہ آئے. یہ سچ ہے, یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا. صرف یہی ایک منصوبہ ہے, یہی واحد پروگرام ہے جو خدا رکھتا ہے. آمین. اور خدا ویسے پروگرام رکھتا کیوں ہے؟ سنیے, کوڈ نمبر 128. وہ کیوں پروگرام رکھتا ہے؟ خدا کی کلیسیا میں جڑا نہیں جاتا, پیدا ہوا جاتا ہے, اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت سے جو آپ کو اس میں نیا مخلوق بنا دیتی ہے, آمین, یہ چیز ہے, اسے سیدھا کر دیتی ہے, وہی یہ کرتی ہے. بالکل بات ٹھیک ہے, وہ بے لگام ہو جاتی ہے, وہ اپنی محبت دوسروں پر نشاور کرنے لگ جاتی ہے, یعنی دوسروں کی چیزوں, دنیاوی تفریحات, دنیاوی سیر و تفریح. پھر ایسی جگہوں پر جانے لگتی ہے جہاں اسے نہیں جانا چاہیے, ایسی بات کرنے لگ جاتی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. یہاں ایک دفعہ وہ کچھ خواتین کو اوپر کی منزل پر کوئی چرچ پارٹی کر رہے تھے. میں اس مکان کے تہہ خانہ میں گیا, اور جب میں گنہگار تھا میں نے کچھ بہت خوفناک باتیں سنی, اور یہ ہوا. اور کہتے ہیں عورتوں کی میٹنگ جیسے بدترین مذاق ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنے تھے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو مسیحی ایماندار کہلاتا ہے وہ ایسی غلاظت کو اپنے اندر سے گزرنے دے گا؟ آپ ایک حوض سے میٹھا اور کڑوا پانی نہیں لے سکتے. آپ کنویں میں بالٹی ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہلتی دم والے جانداروں سے بری ہوئی باہر آتی ہے, اور جب آپ ڈول دوبارہ ڈالتے ہیں یہ پھر اسی چیز کو باہر لائے گی. حوض کو کھرچ کر صاف کرنے دیں,
حوض کیا ہے؟ چرچ. چرچ کو خرچنے دیں. جہاں کوئی جب چرچ کو خرچنے کے لیے آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہو منادی نہیں ٹھیک کی تھی, ٹھیک نہیں ہوئی منادی. یہ آپ نے کیا منادی کر دی؟ جب حوض کے اندر گند ہے, مختلف جراثیم ہیں, تو بھائی حوض کو صاف کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیڑے مکوڑے آ چکے ہیں آپ کے چرچ کے اندر, اس کو خرچ کر صاف کیا جا سکتا ہے. اس کو خرچنے دو. کس کے سبب سے؟ سنیے, خرچ کر صاف کرنے اور اچھے پانی سے بھرنے کی ضرورت ہے. آج کلیسیا کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. عالمگیر سطح پر کہا جا رہا ہے کہ اسے خرچنے کی ضرورت ہے اور آسمانوں سے خدا کے مقدس پانی سے بھرنے کی ضرورت ہے. اس کا دل گندا تالاب بن چکا ہے. ہر چیز کے لیے جو بھی وہاں آ جائے اس نے ہر قسم کے دوست حاصل کر لیے ہیں. 2 بڑھیاں والا بھی میرا دوست ہے, چوں والا بھی میرا دوست ہے, جنہیں 4 چرچ رکھے وہ بھی میرا دوست ہے, جو سب کچھ برے کر گیا وہ بھی میرا دوست ہے. تو نبی تو یہاں کہہ رہا ہے کہ کلیسیا نے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے. بائبل کہتی ہے کہ اس نے یہ حاصل کر لیے ہیں. خدا کی نسبت عیش و عشرت کو دوست رکھنے والے, دغاباز, تہمت لگانے والے, ناشکر, نیکی کے دشمن. دیکھیں کہ جو کوئی عورت ٹھیک طرح رہنے کی کوشش کرتی ہے, اگر آدمی جو ٹھیک زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے وہ مذہبی جنونی بن جاتا ہے. اب مجھے اور آپ کو بھی جنونی کہا جائے گا. یہ تو ایک الگ ہی لیول کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں پریچنگ کو. خالص بننا ہے برادر. جب تک آپ خالص نہیں بن جاتے, یہ سرافیم پاؤں ڈانپتے ہیں, سرافیم چہرہ ڈانپ لیتے ہیں. میں اور آپ ہیں کیا؟ سدا خیال گندے, سوچ گندی, دوسرے کی چیزوں کے اوپر قبضہ مارنے والے, سوچیں گندی لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی دلہن ہیں. نبی نے کہا وہ گندی عورت کو کبھی دلہن نہیں کہے گا, وہ گندے چرچ کو کبھی دلہن نہیں کہے گا. جو یہ کہے کہ نہیں اے کیڑے مکوڑے تو میں آپ ہی رکھے کام آ جاندے کسی ویلے, اے گڈوئے میں آپ ہی رکھے کسی ویلے مچھلی دے شکار جانا نا, تے گنڈوئے جڑے لمبے لمبے نہیں تانوں نظر آ رہے, یہ تو میں آپ ہی رکھے نے پر صاحب تے لے کے جانا اتنے شکار کھیلنا. نو بردر, اسے خرچنا ہے. اگر خرچنے سے درد ہوتی ہے تو پھر فالٹ کسی اور جگہ پر ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, کیا آپ نے کبھی دیکھا حقیقی کلیسیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پرانے عہد نامے میں حقیقی جو کلیسیا ہوگی نا, جو یسوع مسیح کی دلہن ہوگی, پرانے عہد نامے کا حوالہ دیتے ہیں. کہتے ہیں سنو, پرانے عہد نامے کی جو کلیسیا تھی, 2 پرندے خدا کی حضوری میں لے کر آئے جاتے تھے. نر پرندے کو لے لیا جاتا تھا اور اسے کاہن اپنے ہاتھ میں پکڑتا تھا اور مادہ کو اس کے نیچے کر دیا جاتا تھا اور اس کے گردن پر چھری چاقو چلا دیا جاتا تھا اور نر کا لہو اس مادہ کے اوپر آ جاتا تھا اور سارے کا سارا لہو جب نر کا نچوڑا نہیں جاتا تھا, مادہ کو چھوڑا نہیں جاتا تھا. ایک گیت ہے, کیا کیا نہیں دیکھا یروشلم نے. میرے اور آپ کے مسیح کے اوپر برادر برانم نے کہا, پڑھیے اس کوڈ کو جا کر, برادر برانم نے کہا میری ہڈیاں تک کانپ جاتی ہیں جب زندگی کا مالک یروشلم میں پکڑا گیا, جب اس کے منہ پر تھوک رہے تھے. وہ میرا اور آپ کا نر تھا, وہ میرا اور آپ کا شوہر تھا. جس طرح اس 2 پرندوں کو لیا جاتا تھا اور میل پرندے کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور جو فیمیل پرندہ تھا اس کے اوپر نر کا لہو آ جاتا تھا, اس کے پروں تک لگ جاتا, اس کی چھاتی پر لگ جاتا, پاؤں پر لگ جاتا, اس کے سر پر لگ جاتا. اور وہ جب اس کو چھوڑتے, جب نر پرندہ اپنی جان دے دیتا تب وہ فیمیل پرندے کو چھوڑتے اور کہتے, پرانے عہد نامے میں لکھا ہے, فیمیل پرندہ ایسے اپنے بازو مارتا اور جماعت میں سے اڑتا ہوا باہر نکل جاتا, کہتا قدوس قدوس قدوس, اور اس کے نر کا لہو جماعت کے اوپر آ جاتا. آمین. میں اور آپ اگر یسوع مسیح کا لہو ہیں برادر, تو میرے نر کا لہو کہاں ہے؟ یسوع مسیح میرا شوہر ہے, اس کو یروشلم میں گھسیٹا گیا, مارا گیا, توڑا گیا, اس طرح اس کے اوپر ہر طرح کی سیاست کی گئی. اس میرے نر پرندے کو قتل کر دیا گیا. اس کا لہو میرے اور وہ آپ کے اوپر آنا چاہیے. اور جب لہو آئے گا, جماعت میں سے گزریں گے تو آواز کیا آئے گی؟ قدوس قدوس قدوس, پاک پاک پاک.
ہم کیسے پاک ہوئے؟ اس کے لہو کے وسیلے سے. میرا شوہر مر گیا تاکہ میں چھوٹ جاؤں گناہوں سے. اس نے میری اور آپ کی خاطر جان دے دی. باقی یہ جو ہے نا دنیا کے بھی اور چرچ کے بھی, یہ دوگلی زندگی ہے. دنیا کی پارٹیوں میں دنیا کے اور چرچ کی پارٹی میں چرچ کے, یہ دوہری زندگی زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. نہ بردر نہ سسٹر, یہ دوہری زندگی نہیں چل سکتی, بلکہ آپ زیادہ گنہگار ٹھہر جاتے ہیں جب پیالے اور روٹی میں شرکت کر لیتے ہیں. میں کسی کو منع نہیں کر رہا, لیکن آپ پرانی زندگی میں جھانکتے ہو اور دوبارہ آ کر اس میں شرکت کر لیتے ہو. نبی نے, پالوس رسول نے کہا, بتیرے تم میں انہی حرکتوں کی وجہ سے بیمار پڑے ہوئے ہیں. برادر برانم نے اسی کتاب کے اندر آستر کی بات اٹھائی. چلتے چلتے کروں, آستر کو کیوں؟ برادر نے کہا آستر کو دنیا داری کی کوئی شان و شوکت نہیں لینی تھی. اس نے وشتی کی طرح اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا تھا. باقی جو لڑکیاں آئی تھیں وہ وشتی کا ہیئر سٹائل اپناتی تھیں کہ مالک کو یعنی بادشاہ کو وشتی کا, اس کی پرانی بیوی, آج گوگل کا زمانہ, اس وقت بھی کوئی ہوگا, وشتی ملکہ کی کوئی تصویر دیکھتی ہوں گی. ہمیں ملکہ بننا ہے, ہمیں دکھاؤ وشتی ملکہ کا چوگا کیسے ہوتا تھا, ہمیں بتاؤ اس کا پرفیوم کون سا تھا, اس کا شیمپو کون سا تھا, وہ کیسے چلتی تھی, اس کی جوتیاں کیسی تھی. لوگ کاپی کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو, تو اس وقت بھی کرتے ہوں گے. لیکن آستر کے بارے میں نبی کہتا ہے اسے دنیا کا حصہ نہیں بننا تھا. ابھی بچیوں نے گایا, آستر کے ہاتھ میں راجے کی چھڑی تھی. چھڑی یہاں سے سفر شروع کر کے یہاں تک آ کر ملتی. چھڑی, نبی کہتا ہے اختیار ہے. آستر کے پاس ایسی چھڑی نہیں آ گئی. نبی کہتا وہ الگ تھلگ تھی. وہ دنیا کی پارٹیوں میں بھی دنیا داری کے ساتھ نہیں ملتی تھی, وہ دنیا کے ساتھ حامی نہیں ہوتی تھی, نہیں دوہری زندگی بسر کرتی تھی. معافی کے ساتھ یہ چلتے چلتے کوڈ آیا, اس لیے میں نے, اگر آستر کی کتاب میں جائیں تو جانیں کیا کیا ہم اور دیکھ سکتے ہیں. کلیسیا نے بالکل یہی کیا ہے. اس نے روحانی حرام کاری کی ہے. جیسے ایک عورت جو اپنے شوہر کی محبت کسی دوسرے مرد پر لٹائے, وہ عورت ساتھ رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ آپ کو معلوم ہے. اور جب کلیسیا دنیا کے ساتھ اپنی رفاقت بانٹے گی تو پھر خدا بھی تو غیور ہے, وہ بھی تو لات مار دے گا کلیسیا کو. جب میں اور آپ مرد ہوتے ہوئے کہتے نہیں نہیں بھائی ایسی بیوی نہیں ہم رکھ سکتے, تو خدا کو کہتے ہو ایسی بیوی خدا تو رکھ لا, تو تے خدا آیا, تو معاف کرنے میں قادر, قہر کرنے میں دیما, شفقت اور راستی میں غنی ہے. خدا کہتا بندے دا پتر بن, میں لکھوایا کلام, میرا ہی کلام ہے, تو مینوں ہی سنائی جا رہا, اور تو ہے بھی نہیں کہ مینوں تو سناویں, تو میرے آگے میرے کلام کو رکھی جا رہا ہے. اس لیے یہ چیزیں, ایک آخری بات کر کے میں اس کو بند کرتا ہوں یہاں پر. برادر کہتے ہیں آستر کو دلہن بننا تھا, اس لیے وہ دنیا کی سجاوٹوں میں کچھ نہ چاہتی تھی. وہ جیسی تھی اسی طرح بادشاہ کے سامنے جانا چاہتی تھی. اس نے خود کو اس طرح سجایا جیسے پینٹیکاسٹل عورتوں کو مناسب ہے. آمین. پھر برادر کی ایک اور دکھ بھری کہانی ہے. میں برادر کہتے ہیں دنیا ہمیشہ چمکتی ہے پر انجیل دھمکتی ہے. ان کے بیچ لاکھوں میل فاصلہ ہے. ہالی ووڈ کی چمک ہے, مسیح کی دلہن کی دھمک میں محبت, نرم مٹھاس اور شفقت ہے. یہ سچ ہے. آستر خود کو دنیا کے جدید ملبوسات سے سجانا نہیں چاہتی تھی. نئے لباس نہیں, نواں ٹرینڈ نہیں کہ وہ ایسا کریں گی تو میں بھی ایسا کروں گی. نہیں, اس کے پاس ایک اپنا سٹائل تھا, وہ اسی کے ساتھ جیتی تھی, وہ کسی کو کاپی نہیں کرنا چاہتی تھی. اگر آج آپ کسی آدمی کو دیکھیں جسے مقدس آدمی سمجھا جائے تو برادر کہتے ہیں جاؤ اس کی بیوی سے ملو, جاؤ اس کی بیوی سے ملاقات کر لو. ایک بندہ آیا برادر برانم کے پاس, کہتا برادر میری بیوی کو دیکھا چرچ میں باجا بجاتی ہے. برادر نے کہا نہیں برادر میں نے نہیں دیکھا. کہتا دکھاتا ہوں. برادر نے کہا وہ دیکھے میری بیوی باجا بجا رہی ہے, بڑی مقدس بیوی ہے میری. برادر نے اس کے منہ کے اوپر کہا تیری بیوی مقدس نہیں ہے, میں تیرا لحاظ نہیں رکھنا چاہتا لیکن میں تیری درستی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے تو وہ ایسی دکھائی نہیں دیتی. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا. ایک خادم کی بیوی ایسی ہو, وہ کسی مقدس انسان کی بیوی دکھائی نہیں دیتی. اگر شخص مقدس ہے
تو بیوی کے اندر بھی وہ پن ہونا چاہیے. اور نہ ہی زندہ خدا کی کلیسیا اپنے فیشنوں پر, چائے پارٹیوں اور جوئے پارٹیوں پر, تاش کے کھیلوں پر, ناچ اور آزاد خیال کاموں اور دنیا کے ساتھ خود کو سجانے پر انحصار کر کے خدائے قدوس کی دلہن دکھائی دیتی ہے. اگر وہ نہیں نہ دکھائی دیتی تو چرچ بھی نہیں دکھائی دیتا ایسے کام کرنے سے. برادر برینہم کہتے ہیں, سنیے, کہتے ہیں میری ماما سالوں سال ہم گوشت نہیں کھا سکتے تھے, ہمارے پاس نہیں تھا گوشت. ہم کسائی کے پاس چلے جاتے اور کسائی ہمیں کھال دے دیتا اور ہم کھال کو ابالتے اور اس سے جو چکنائی حاصل ہوتی تھی نا وہ سال میں ایک بار پیتے. اور آج میسج کے اندر جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے مہنگی گاڑیاں, سنیں اپنے بھائی کا بیان, سب سے اونچے پلازے ان کے, گندی حرکتیں سب سے زیادہ ان کی, مال و دولت سب سے زیادہ ان کی, اور ایسے نبی کو فالو کر رہے ہیں جن کے پاس سالوں سال گوشت کھانے کی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا. تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں کو سن کر کہ نبی ایسی کی باتیں ہم کریں جو سالوں سال گوشت نہ کھا سکے. برادر برینہم کہتے ہیں میری ماں ابال کر لاتی اور مجھے ناک بند کرنا پڑتا کہ میں اس کو پیتا. کہتے ہیں میری ماں زبردستی مجھے پلاتی, تیرے اندر چکنائی نہیں گئی, بیمار پڑ جائے گا, بیمار ہو جائے گا. میں اور آپ تو نبی سے کہیں اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر لالچ کاہے کا ہڈیوں میں آ گیا ہے, پھر کاہے کا لالچ اندر جا کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ لالچ کرو, لالچ کرو, لالچ کی خدمت کرو. کس چیز کا لالچ ہے؟ نبی کے پاس کدو کا پیالہ ہوتا تھا, میرے اور آپ کے پاس تو اچھے برانڈ کے گلاس ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کدو کا پیالہ ہوتا تھا. اور نبی کے پاس تو گھاس کا بیڈ ہوتا تھا, چیر کشتوں پر لی تھی, بندوق اس کی بیوی نے ایک ایک سکہ جوڑ کے پیسے جمع کیے ہوئے تھے, اور خود موت کے منہ میں چلی گئی اور کہنے لگی بلی فلانی جگہ پر تیری بندوق کے لیے میں نے پیسے جمع کیے ہیں. مرتی ہوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے بندوق مہیا کر دیتی ہے کیونکہ وہ شکاری تھے. برادر یہ ہوتا ہے بیوی کا کردار. آپ بیوی کو پیسے دیتے ہو, وہ تھوڑے تھوڑے جوڑ کر جب آپ کا منہ توری کی طرح لٹک جاتا ہے وہ پیسے نکال کر آپ کو دیتی ہے. یہ لو توری کی طرح منہ نہ لٹکا, یہ پیسے پکڑ جو تو نے دیے ہوئے تھے اب تیرے ہی کام آئیں گے, کر جو کرنا چاہتا ہے. اور ایسی بیویوں سے آپ ایسا سلوک کرو. اور پھر جو میں اور آپ مسیح کی دلہن ہیں, اگر وہ میرے اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو شوہر ہوتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ مر جائیں گے. برادر کوئی پریشان حال نہیں ہے. جو کچھ یروشلم میں ہوا وہ برداشت نہیں کر سکتے میں اور آپ. نبی کہتے ہیں سپاہی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ دیے اور تب تک کوڑے مارتا رہا جب تک اس کی پسلیاں اس کی کمر سے نظر نہیں آنے لگی. اس کمر کو چھلنی کر دیا تھا, گوشت کے چتھڑے اڑا دیے تھے کوڑے نے, اور پسلیاں تک نظر آنے لگی تھی, اندرونی عذاب ہی نظر آنے لگے تھے. یہ مسیح ہے میرا اور آپ کا شوہر, اور میں اور آپ اسے پارٹیوں میں شرمندہ کرتے ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں یہ الفاظ نہ بولا کرو. چند ایک چائے پارٹی کے لیے اپنے آپ کو تیار اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا جانے, ہم خاندانی ہیں. میرے بھائی, میری بہن, بیٹی اور بیٹے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بائبل کے ساتھ تیار ہو کر جانا, ابلیس کی ہر شرارت آپ سے کوسوں دور رہے گی, کوئی آپ کو چھو تک نہیں سکے گا. برادر برینہم نے کہا کوئی ابھی ملک جرت نہیں ہے سارا کو پکڑے, اس پر بری نظر بھی رکھے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. بہت کچھ ہے ان کتابوں میں, بہت کچھ ہے. سن لیں, میری بوڑھی جنوبی ماں وفات پا چکی ہے. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا, مشکل سے ہی ہوتا تھا, اور ہمارے پاس چتکبرے مٹر اور مکی کی روٹی ہوتی تھی. اور میں نہیں جانتا کہ آپ کو ان سے واقفیت ہے یا نہیں. والدہ کے پاس سال بھر گھی نہیں ہوتا تھا, والدہ کے پاس سال بھر گھی نہیں ہوتا تھا, اور ہمیں ایک پرانا سا بہت بڑا دیچکا لینا ہوتا تھا, اور ہم اس میں گوشت کی کھال ابالتے تھے. ہاں,
کیونکہ گوشت بھی نہیں ہوتا تھا تو کھال ہی ابالتے تھے، کھال ابال دیتے تھے. ہم وہاں چلے جاتے تھے جہاں کسائی گوشت کاٹتے تھے اور کھال وہ ہمیں دے دیتے تھے، اور ہم اس میں سے چکنائی حاصل کرنے کے لیے اسے گرم کرتے تھے اور اسے کھانے میں ڈالتے تھے. یہ حال ہے اس پیارے نبی کا، اور میں تو آپ اس سے بہت بہتر ہیں. ہفتے میں ایک دو بار گوشت کھا ہی لیتے ہیں، گھی والی روٹی کھاتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو. لیکن وہ نبی سمجھوتا نہیں کر کے گیا، کیونکہ اسے اپنے بوسورتھ دوست کی وہ نصیحت یاد تھی، فقط انجیل کے ساتھ کھڑا رہے، فقط انجیل کے ساتھ کھڑا رہے. تجھے انجیل کے ساتھ کھڑا ہونا. کیا اگر میں ایسے لپھنگوں سے اور الٹے سیدھے کام کرنے والوں سے ہاتھ نہ ملاؤں تو کیا میرا ریپچر نہیں ہوگا؟ 100% میرا ریپچر ہوگا. میں 110% کہتا ہوں کہ میرا ریپچر ہو کر رہے گا. کیوں؟ کیونکہ میں وہی سکھا رہا ہوں جو نبی نے سکھایا ہے. ہاں اگر میں کچھ ہٹ کر سکھاؤں گا تو پھر میرا ریپچر خطرے میں ہے، لیکن اگر وہی سکھا رہا ہوں جو نبی نے کہا ہے تو پھر ریپچر خطرے میں نہیں ہے، نہ میرا نہ آپ کا. اس لیے ضروری ہے. تو بردر کہتے ہیں ہر ہفتے کی شام ماما کہتی کہ ہمیں آئل کی ایک خوراک لینے کی ضرورت ہے جو ابالا ہوتا تھا، اور وہ اب بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور مجھے اس کو لینا پڑتا. میں اس طرح اپنی ناک پکڑے ماما کے پاس آتا اور کہتا ماما میں اسے نہیں لے سکتا. میں کہتا یہ میری طبیعت خراب کر دیتا ہے. وہ کہتی اگر یہ آپ کی طبیعت خراب نہیں کرے گا تو آپ کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہاں پلپٹ سے اگر آپ کی طبیعت کلام سے خراب نہیں ہوتی تو آپ صحیح بھی نہیں ہوتے. ساڈا میسج سن کے طبیعت ہی خراب ہوگی. اگر طبیعت خراب نہیں نہ ہوئے گی تو طبیعت صحیح بھی نہیں ہوئے گی. طبیعت تو خراب کرنے کے لیے خدا نے کھڑا کیا ہے کہ ہر سنڈے طبیعت خراب کروں، اور خراب جب ہوگی تو پھر صحیح بھی ہوگی. تو پھر بردر کیا کہتے ہیں؟ بس میں سوچتا ہوں کہ انجیل کی منادی کرنا بھی ایسا ہی ہے. اپنے سے نہیں کہہ رہا، انجیل کی منادی کرنا بھی ایسا ہی ہے. اگر یہ آپ کے اندر تھوڑی ہلچل پیدا نہ کرے اور آپ کی روحانی مودی حرکت درست ہونے لگیں، آپ کی طبیعت تھوڑی خراب کرے جس سے آپ بائبل کے مطابق اپنا معائنہ کرا سکیں، دیکھیں کہ وہ پرانا مزاج، خود غرضی، بے دینی، دنیا کی محبت، ٹیلی ویژن، رات کے کام، چرچ کو خالی چھوڑ دینا، بینچوں کو خالی چھوڑ دینا، جب آپ کو یسوع کی طرح وہاں باہر ہونا چاہیے. اس کا روح آپ کے اندر ہے اور آپ ہر کسی کو اپنے چرچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسیح کو قبول کرے. اور پھر ہم خود کو مسیح کی دلہن کہتے ہیں. اور کتنی قابل رحم بات ہے عزیزو، ہر کوئی آ جائے تو کہیں جی مسیح کی دلہن. نہیں، دلہن ایک خاص ہے، دلہن ایک خاص ہے. بردر نے کہا سنیے، کہتے ہیں امریکی نوجوان روم جاتے ہیں اور روم میں جا کر سکول ہے، ہاسٹل ہے، وہاں ٹھہرتے ہیں. اور جب وہاں ٹھہرتے ہیں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، آرٹ کا کام سیکھتے ہیں، تصویریں بنانا. اور جب تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی باہر جاتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، خود کو برہنہ کرتے ہیں اور باقی سب کچھ بھی کیے جاتے ہیں. وہاں کوئی سکول تھا اور سکول میں امریکی نوجوانوں کا کوئی گروپ آیا اور تقریباً ان میں سے ہر ایک نے اسی طرح کیا، لیکن ایک لڑکی تھی جس نے ہرگز برداشت نہ کیا اور وہ اندر ہی ٹھہری رہی. وہ ساری رات پڑھتی رہی. جب دوسرے باہر شراب نوشی کرتے رہے، دن کے وقت وہ کام اور مطالعہ کرتی رہی. خیر وہ پورے سکول کے لیے ہنسی کا باعث بن گئی. پڑھاکو وڈی اینا دا دیکھو الٹا ہی حساب ہے گا، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. ایسے اس کو مذاق ہوئے، پڑھاکو. دن کے وقت وہ مطالعہ کرتی رہی. خیر وہ پورے سکول کے لیے ہنسی کا باعث بنی تھی. اس نے خود کو ایک معزز خاتون کی طرح رکھا، معزز خاتون کی روش اختیار کی. گرچہ وہ ارد گرد رومی لڑکے اور سب کچھ تھا جو اسے باہر لے جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا. جی ہاں جناب، وہ اپنی پڑھائی، خاکہ کشی سیکھنے میں اور تصویریں بنانے میں لگی رہی.
اور وہ اس پر قائم رہی. بالآخر وہاں ایک بوڑھا شخص تھا جو نگران تھا اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. فرض کریں یہ میری اور آپ کی بات ہے, آپ چھپے ہوئے نہیں ہیں, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. آپ شکائنا گلوری ٹیبرنیکل کے بچے ہو, آپ کسی شادی میں جاؤ اور شادی میں جاتے ہو تو لوگ آپ کو پہچان لیں گے یہ شکائنا گلوری کی بچی ہے, اور شکائنا گلوری کی بچی کی حالت ایسی ہو کہ وہ شکائنا گلوری چرچ کی نہ ہو, وہ کہیں دنیا داروں کے بھی ارے پرے لگے, تو پھر کیا لگے گا لوگوں کو؟ نہیں وہ بھی ایسا ہی ہے. فرق ایک ہونا چاہیے. تو نبی کہتے ہیں بزرگ دیکھ رہا تھا, اس نے مشاہدہ کیا اور دیکھتا رہا, اور کس قدر مختلف تھی وہ. اگرچہ وہ رومن کیتھولک تھا آدمی بزرگ, وہ اسے دیکھتا رہا اور خود کو کیسی روش پر گامزن رکھے ہوئے ہے. ایک شام وہ نوجوان لڑکی اس پارک میں جہاں اس کا اسٹوڈیو تھا یا جس جگہ اس کا سکول تھا کیمپس میں پھر رہی تھی, اور وہ پہاڑی کی چوٹی تک چلی گئی اور سورج غروب ہو رہا تھا. وہ اپنے خوبصورت صاف چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی تھی اور اس کے بال لٹک رہے تھے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی. آمین. بوڑھا نگران صحن میں گھاس کھرچ رہا تھا, اور گھاس کھرچتے ہوئے اس نے لڑکی پر نگاہ رکھی ہوئی تھی, کیونکہ کوئی چیز اس سے کہے جا رہی تھی جا لڑکی سے بات کر. پس اس نے گھاس کاٹنے والی مشین کو روکا اور اپنا جھکا ہوا ہیٹ اتارا اور اس جگہ گیا جہاں وہ نوجوان لڑکی تھی, اور اس نے اپنا گلا صاف کیا. ایسے لڑکی مڑی, بوڑھے نے کہا مس معاف کیجئے گا. لڑکی نے کہا جی سر یقیناً. اس نے نوٹ کیا کہ وہ روتی رہی تھی اور بالکل سب اس رات رنگ رلیاں منانے گئے تھے لیکن وہ روتی رہی تھی رات. اس نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے درست طور پر سمجھیں گی, کیا میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ 2 سال سے زیادہ عرصہ یہاں پر ہی رہی ہیں اور میں اس گروپ کو دیکھتا ہوں جس کے ساتھ آپ رہتی آئی ہیں کہ وہ لگاتار باہر پارٹیاں کرنے چلے جاتے ہیں, ہمیشہ رات کو شراب میں دھت اور آدھے کپڑے اتارے ہوئے واپس آتے ہیں, لیکن میں نے نوٹ کیا کہ آپ ایسی پارٹیوں میں شامل نہیں ہوتی. اس نے کہا میں نے نوٹ کیا ہے کہ غالباً آپ ہمیشہ سمندر پار دیکھتی رہتی ہیں, شام ہوتی ہے تو آپ یہاں چلی آتی ہیں, ہر شام یہاں کھڑے ہو کر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی رہتی ہیں. اس نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ ہر مہینے آپ شام ڈلنے کا یہاں انتظار کرتے ہو, اس کا سبب کیا ہے؟ ہر مہینے فرسٹ سنڈے آپ یہاں چلے آتے ہو, سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتے ہو, کیا سبب ہے؟ روتے ہو چلاتے ہو, کیا سبب ہے؟ ہم سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے جیسے وہ بزرگ پوچھ رہا ہے. تو وہ بولی جی سر. اس نے کہا جناب جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو میں گھر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں. اس نے کہا دور اس سورج کے پرے میرا وطن ہے, اس سورج کے پرے میرا اور آپ کا یروشلم ایک وطن ہے. آمین. وہ کہنے لگی سر اس سرزمین میں ایک خاص ملک ہے, میرا اور آپ کا وہاں ایک خاص ملک ہے. آمین. اور اس خاص ملک میں ایک خاص شہر ہے, اور اس ایک خاص شہر میں ایک خاص گھر ہے. یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں کہہ دیتا وہ گیا ہے دلہا جگہ تیار کرنے کے لیے. اب میری اور آپ کی شام ڈلے آنکھیں کس طرف ہونی چاہیے؟ اپنے مسیح کی طرف, کہ دنیا کے فیشنوں کی طرف, مسیح کی طرف, پارٹیوں کی طرف نہیں, مسیح کی طرف ہونی چاہیے. پھر وہ کہتی ہے اس خاص ملک میں ایک خاص شہر ہے, اور اس خاص شہر میں ایک خاص گھر ہے, اور اس گھر میں ایک خاص لڑکا ہے. اور اس نے کہا وہ بھی ایک مصور ہے. جب میں وہاں سے روانہ ہو کر یہاں آئی میں نے اپنی محبت اس کے نام کر دی تھی. کب سے؟ جب وہاں سے آئی. میں اور آپ کہاں سے آئے؟ بنائے عالم سے پیشتر اس کے بیک آف مائنڈ میں تھے. میں اور آپ کہیں اور نہیں جا سکتے. جب میں اور آپ وہاں سے آئے تو محبت کا عہد وہاں سے باندھ کر آئے تھے. خداوند میں تیری ہوں, میں تیرے ساتھ محبت کروں گی, میں تیرے گیت گاؤں گی, میں تیری پرستش کروں گی, میں تیرے لیے پریچنگ کروں گا, انسانوں کے لیے نہیں کروں گا, انسانوں کے لیے نہیں کروں گا, آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے تیرے لیے پریچنگ کروں گا, تیرے لیے گیت گاؤں گا. سنیے
उस खास शहर में एक खास लड़का है, वो भी एक मुसव्वर है। जब मैं वहाँ से आई, मैंने अपनी मोहब्बत उसके नाम कर दी थी। हमने एक दूसरे से मंगनी कर रखी है। लड़की ने कहा बाकियों में से खा कोई कुछ भी करता हो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, बाकी चाहे जो कोई मर्जी करे, मेरा उससे और आपका उससे कोई वास्ता नहीं। उसने कहा मैंने वफादार और दुरुस्त रहने का वादा किया था। लड़की ने कहा मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं खुद को उस बड़े से जहाज़ के परों पर सवार महसूस करूँगी जो मुझे समंदर पार ले जाएगा और उस एयरपोर्ट पर उतारेगा। यहाँ वो मुझे मिलेगा, वो एक घर तामीर कर रहा है और हम उस सरजमीन में इकट्ठे रहेंगे। और उसने कहा ये सबब है कि मैं इस तरह अमल करती हूँ जैसे कि कर रही हूँ, यही सबब है ब्रदर, मैं ये अमल कर रहा हूँ और आप ये अमल कर रहे हैं, और कोई सबब नहीं है। किसी को तोहमत लगाना, किसी को नीचा दिखाना कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा ये सबब है कि जब से मैं वहाँ से आया हूँ ये खिदमत उसने मुझे दी है और मैं उसके साथ एक अहद करके आया हूँ कि जब तक ज़मीन पर ज़िंदा हूँ जो मुसव्वरकारी का तूने काम मुझसे लेना है मैं वो तस्वीर मुकम्मल करता रहूँगा। खुदावंद तू वो मुकम्मल करवाना चाहता है, आज करवा ले, कल करवा ले, परसों करवा ले, जैसे तेरी मर्जी है तू करवा ले। और उस दिन हम भी दो परों पर बैठकर यहाँ से चले जाएंगे और उस एयरपोर्ट पर उतरेंगे जहाँ यीशु मसीह मेरा और आपका इंतज़ार करेगा। ये है बर्रा की शादी। बर्रा किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर रहा जो दोगली हो, जो दूसरों के लिए जीती हो, जो दूसरों को कहनों पे चले, जो दूसरों को कहनों के ऊपर नाचे टापे और बस उसके बाद ख़त्म। 2-6 महीने की बस बेदारी है, उसके बाद ख़त्म। बेदारी तो वो है ब्रदर जो हर रोज़ आप अपने में फील करो। जब जब आप अपने प्रेयर रूम में जाओ, प्रेयर वाली जगह पर बैठो, आप बेदार हो जाओ और बेदार होते हुए कहो खुदावंद हम तेरे हैं, तू हमारा है। प्रेज़ गॉड, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पाँव पर खड़े हैं। ब्रदर लूका आगे आएंगे। एक गीत बहुत प्यारा है और दिलो जान से मैं इसे पसंद करता हूँ। मैनू सेवा करनी सीखा, अग दिलां विच भरनी सीखा। प्रेज़ गॉड।